مرزا اسداللہ خان غالب کو ان کی 150ویں برسی پر خراج عقیدت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام 2 روزہ قومی سیمینار، شام غزل اور ڈرامے کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا افتتاحی اجلاس 16 فروری ہفتے کی شام ایوان غالب میں ہوا، جس میں شہر کے ادبی، سماجی و دیگر حلقوں سے تعلق رکھنے والے حضرات نے شرکت کر کے اس عظیم شاعر کو خراج عقیدت پیش کیا، جس نے اپنی تخلیقات کے وسیلے سے پوری دنیا میں ہندوستانی تہذیب و فلسفے کو روشناس کرایا۔ یہ نہ صرف یہ کہ غالب کی 150ویں برسی ہے، بلکہ غالب انسٹیٹیوٹ کی تاسیس کی گولڈن جوبلی بھی ہے، تو اس رعایت سے یہ سیمینار وغیرہ بھی غالب انسٹیٹیوٹ نے منعقد کیا ہے۔ اور یعنی جو عنوان ہے غالبیات کے 150 سال، تو وہ ان معنی میں بہت اہم ہے کہ غالب کی وفات کے فوراً بعد ہی غالب پر تنقید اور سوانح اور ان پر لکھنے کا سلسلہ ایک شروع ہو گیا تھا، جو آج تک جاری ہے۔ اور مولانا حالی اور محمد حسین آزاد سے لے کر، اور حال ہی میں جو پروفیسر عتیق اللہ کی ابھی ایک کتاب غالب انسٹیٹیوٹ نے غالب اور اطراف غالب کے عنوان سے چھاپی ہے، تو اس لحاظ سے یہ سیمینار بہت اہم ہو جاتا ہے کہ یہ 2 چیزیں ایک ساتھ ہیں کہ 150 سال غالب کی وفات کو ہوئے اور غالب انسٹیٹیوٹ کو 50 سال، تو ان دونوں کا مرکب جو ہے وہ اس تقریب کا موجب بھی ہے، باعث بھی ہے۔ اور یہ سیمینار مجھے پوری امید ہے کہ بہت تاریخی رہے گا، کیونکہ غالبیات پر پچھلے 150 سال میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر اس میں بات ہونی ہے، لہٰذا نئے پہلو سامنے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے ایسی بھی کچھ موضوعات سامنے آئیں کہ جن پر ابھی تک کام نہیں ہوا ہے غالب کے تعلق سے، تو وہ بھی لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ اس لحاظ سے یہ بہت اہم سیمینار۔ افتتاحی اجلاس میں مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب نے کہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب محض اپنے کلام ہی کی روشنی میں نہیں، بلکہ اپنے کلام کے ذریعے اس نے اتنے پہلوؤں کو شاعری کے اور تنقید کے اجاگر کیا ہے کہ غالب کے بعد سے مستقل ہم سب اس میں مصروف ہیں، اور اس میں بھی نئے نئے پہلو، نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ پروفیسر شاہد مہدی نے کہا، غالب ایک ایسی مائن ہے جس میں ہر دور کے لوگ جو ہیں وہ اس کو کھودتے ہیں، کانکنی کرتے ہیں اور اس میں کوئی نئی چیز نکالتے ہیں۔ ڈاکٹر سیدہ حمید نے کہا، غالب اور ایک مولانا الطاف حسین حالی، تو میں اپنے آپ کو حالی کے پیرائے میں رکھ کے اگر میں اس کی طرف دیکھوں تو میں اگر غالب کو چند الفاظ میں سمیٹا جائے، جو کہ بہت مشکل ہے: رئیس، شوقین، عاشق، مذہب کے ظواہر سے بیگانہ اور بے تعلق۔ ہندی کے مشہور ناقد و دانشور پروفیسر پرشوتم اگروال نے کہا، غالب کو جب میں پڑھتا ہوں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، اور وہ مشہور قصہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف سر سید احمد سے، دوسری طرف حالی سے کہا کہ یہ سب پرانے چیزوں کا مہیما منڈن چھوڑو، زمانہ بدل گیا ہے، کائنات بدل گئی ہے، دنیا بدل گئی ہے، یورپ سے سیکھو۔ یہ جو ایک طرف سیکھنے کی کوشش، دوسری طرف وہ بے بسی اور بے چینی، جو کہ ایمان کہاں لائیں، وشواس کہاں لائیں، اپنی پرمپرا میں ہی جمے رہیں یا ادھر جائیں۔ پروفیسر عتیق اللہ نے غالب کی زندگی کے حوالے سے اپنی تقریر میں کہا، جیسا کہ غالب ہیں وہ عالمی زبانوں اور عالمی تہذیب کی وراثت ہیں، اور جنہیں ہمیں بار بار یاد کرنے اور یاد دلانے کی ان معنوں میں ضرورت ہے کہ ہم یہ بتا سکیں اور یہ دکھا سکیں کہ تخیل کی سطح پر ہماری اردو شاعری کن بلندیوں پر پہنچی تھی۔
جلسے کی نظامت کے فرائض غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سید رضا حیدر نے انجام دیے اور حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسا وقت ہے کہ ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، لیکن مصیبت میں بھی حوصلہ مندی کے اظہار کا سلیقہ بھی ہمیں غالب کی شاعری سے ہی ملتا ہے۔ سر کہ جس میں 15 پیپرز ہم نے رکھے ہیں اور بڑے اہم پیپر ہیں سر، شاہد میری صاحب اس پیپرز کی خاصیت یہ ہے کہ ہم نے انہی لوگوں کو مدعو کیا ہے کہ جو غالب کے اوپر اتھارٹی ہے، ان میں سے بیشتر لوگ غالب کے اوپر اتھارٹی ہیں، بہت اچھے محققین کو، اور اس کا عنوان ہی رکھا ہے کہ 150 سال میں ہم نے غالب کو کس طرح سے اس کو ڈسکور کیا ہے۔ افتتاحی اجلاس کے بعد غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے شام غزل کا انعقاد کیا گیا، جس میں استاد اقبال احمد خان صاحب و دیگر حضرات نے اپنی خوبصورت آواز میں غالب کا کلام پیش کیا، جسے بے حد پسند کیا گیا۔ فروری کی صبح 10 بجے سے شام تک مقالوں کا سلسلہ جاری رہا، جس میں نامور شخصیات نے مقالے پیش کیے۔ اس مضمون کا عنوان ہے عبدالرحمن بجنوری کا غالب۔ ملاحظہ فرمائیں، اردو کتابوں پر لکھے گئے 2 مقدمات ایسے ہیں جو بعد میں خود علیحدہ کتاب بن گئے۔ طول ترتیب و متن مرزا غالب کی تحریروں کو ان کی اصل شکل میں مرتب کرنے کی صحیح مشہور کی گئی ہے۔ صدر محفل، اساتذہ اکرام، اس سیمینار کے روح رواں ڈاکٹر رضا حیدر صاحب، میرے مقالے کا موضوع ہے مطالعہ غالب اور گیان چند جین۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ غالب کو طب یونانی کے حوالے سے اچھی معلومات تھی تو شاید بھیجا نہ ہوگا۔ غالب کی تابانی میں کمی نہیں ہے، غالب آج بھی اسی طرح روشن مینار کی طرح کھڑا ہے، ایک ایسے روشن مینار کی طرح کہ جس میں کوئی دوسرا ثانی نظر نہیں آتا۔ سیمینار کے آخر میں ہم سب ڈرامہ گروپ غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام جشن ڈرامہ غالب ان نیو دہلی پیش کیا گیا، جسے بے حد پسند کیا گیا۔ بڑی چالاک عورت ہے، جھٹ سے میرا جھوٹ پکڑ لیا۔ میں نے عرض کیا کہ 2 پان کے کتنے آنے ہوئے؟ آنے؟ 6 پلی نکالا ملا کے 6 پلی۔ ہاں تو وہ 6 روپے میں کتنے آنے ہوئے بنا؟ کہتا ہوں اب تم بھی 16 کا پہاڑا بڑھواؤ گے؟ تو پڑھیے، ضرور پڑھیے۔ آج چھوڑو، پڑھنے کا ٹیم کس کے پاس ہے؟ خان پٹودی رحمت اللہ علیہ۔ بڑے لوگوں کا نام عزت سے لیا جانا چاہیے، چاہے جیسی شکل صورت ہو۔ یس غالب coming out of a swimming pool۔ جو آخر میں غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سید رضا حیدر نے اپنے تمام مہمانان کا شکریہ ادا کیا۔ آج غالب انسٹیٹیوٹ نے جو یہ سیمینار منعقد کیا ہے، سب سے پہلے تو انہیں میں مبارکباد دینا چاہوں گا
کہ شاید ہندوستان اور پاکستان میں یہ پہلا سیمینار ہے جو کہ غالب کے 150ویں صدی کے برسی کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروگرام ایک غیر رسمی ٹائپ کا بھی ہے، کیونکہ سالانہ پروگرام جو ہوتے ہیں غالب انسٹیٹیوٹ میں اس سے الگ ہے یہ، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسری زبانوں کے لوگوں کو بھی شامل کیا ہے، جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی بھی بڑا شاعر کسی ایک زبان کی وراثت نہیں ہوتا، بلکہ وہ عالمی ثقافت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے عالمی ثقافت اسے کی وراثت کی وجہ سے ہر زبان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، اس کو یاد کیا جائے، اسے یاد دلایا جائے۔ اس اعتبار سے غالب کو بار بار یاد دلانے کی یہ ضرورت ہے کہ آج 150 برس سے غالب پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے ہر ڈائمنشن اور ہر زاویے پر لکھا گیا ہے، اور آج بھی ایسا لگتا ہے کہ غالب پر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ کم ہے۔ گویا کہ ایک شاعر ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے باپ کھلا رکھتا ہے، اوپن ہوتا ہے وہ کہ ابھی نہیں، ابھی تو مجھے بہت کچھ ہے، ابھی تو آؤ مجھے، میرے اندر بہت کچھ اور بھی معنی چھپے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے غالب نے جس طرح زبان کے جوہر اور زبان کی توانائیوں کا بھرپور استعمال کیا ہے، اسی وجہ سے غالب ہمیں بہت پیچیدہ، بہت مشکل اور ہمیشہ ایک نئے معنی کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور یہ آج کی گفتگو میں میرا خیال یہ ہے کہ غالب کی اسی جہت پر کہ غالب آج بھی ہمارے لیے کیوں بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ محترم سید شاہد مہدی صاحب، پروفیسر پرشوتم اگروال صاحب، پروفیسر عتیق اللہ صاحب، پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب، ڈاکٹر سیدہ حمید صاحبہ اور معزز سامعین، حضرات، اس سے پہلے کہ آج کے اس سیمینار کا باقاعدہ افتتاح کیا جائے، میں سب سے پہلے 2 دن پہلے جو کشمیر میں ایک بہت ہی دردناک حادثہ ہوا ہے، اس کے لیے ہم بہت ہی پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ CRPF کے جوان جو شہید ہوئے ہیں، ان کے گھر کے افراد کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے۔ حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سیمینار ہے اس کا عنوان غالبیات کے 150 سال۔ دوستو، یہ جو دن ہے جو ابھی گزرا 15 فروری، وہ ہم سب کے لیے بہت ہی تاریخی دن تھا، جب ہم نے غالب کی 150ویں برسی کے موقع پر انہیں مزار پر جا کر کے خراج عقیدت پیش کی۔ دوستو، یہ جو غالب کی وفات کو 150 سال ہوئے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تاریخ کے کچھ اوراق کو پلٹ کر کے ماضی میں جائیں اور دیکھیں کہ جس دن غالب کا انتقال ہوا تھا، اس انتقال کے چشمدید گواہ جہاں بہت سارے لوگ تھے، ان میں ان کے بہت ہی خاص شاگرد، عزیز شاگرد الطاف حسین حالی بھی تھے، جنہوں نے اس دن کے چند واقعات کو اپنی بہت ہی مشہور و معروف کتاب یادگار غالب میں تحریر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس روز انتقال ہوا اس کے 1 دن پہلے میں عیادت کو گیا۔ جب حال پوچھا تو صرف یہی کہا کہ میرا حال مجھ سے کیا پوچھتے ہو، 1 آدھ روز میں ہمسایوں سے پوچھنا۔
اور مرنے سے پہلے اکثر و بیشتر یہ شعر ان کی زبان پر رہتا تھا کہ دم واپسی برسر راہ ہے، عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے۔ حضرات، یہ بات میں برابر کہتا رہتا ہوں کہ جو بھی ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی شاندار ماضی اور اپنے وراثت کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ غالب صرف ایک بڑے شاعر ہی نہیں، ایک بڑے نثر نگار ہی نہیں، بلکہ وہ ہماری تہذیب، ہماری مشترکہ روایت، ہماری گنگا جمنی تہذیب، ملی جلی سنسکرتی کے ایک بہت بڑے سمبل اور علامت کے طور پہ بھی آج دیکھے جا رہے ہیں۔ غالب کی وفات کو 150 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ لوگ ہر طرح سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور اس عظیم شاعر کی شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو خراج عقیدت پیش کرنے والے صرف انٹلیکچوئلز ہی نہیں ہیں، بلکہ سماج کا ہر طبقہ ہے جو اپنے اپنے انداز میں آج خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ نقاد اپنے انداز میں کر رہے ہیں، محققین اپنے انداز میں کر رہے ہیں، جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں وہ بھی اپنے انداز میں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ معاف کیجیے گا، غالب کے اشعار کو جتنا غلط وہ پڑھتے ہیں اتنا کوئی نہیں پڑھتا ہے، لیکن بہرحال ایک خراج عقیدت پیش کرنے کا سبھی کا اپنا اپنا انداز ہے۔ اور دوستو، بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کچھ ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ غالب کے تعلق سے لاتعداد سیمینار ہو چکے، سینکڑوں کتابیں ہیں، ہر زبان میں ہیں، ہر بڑی زبان میں کلام غالب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ صرف غالب انسٹیٹیوٹ کی لائبریری میں تقریباً 600 کتابیں صرف غالبیات کے تعلق سے ہیں۔ فارسی کی کتابیں الگ ہیں، اردو کی کتابیں الگ ہیں، انگریزی میں جو کچھ لکھا گیا وہ الگ ہے، لیکن آج بھی ہمارے ادیب، ہمارے دانشور، یعنی اب آپ ان کی تحریروں کو پڑھیں جو کتابوں میں لکھی جا چکی ہیں تو لگتا ہے کہ تمام گوشے مکمل ہو چکے، لیکن آج بھی جب ہمارا ادیب دانشور کھڑا ہوتا ہے اور غالب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو کچھ نئی باتیں، کچھ نئی تعبیریں، کچھ نئی تعبیریں، کچھ نئی توضیحات جو ہے وہ آج بھی پیش کرتا ہے، اور لگتا ہے کہ اس نے کوئی نئی بات غالب کے کلام کے تعلق سے کہی۔ یہی غالب کے کلام کا اعجاز ہے، اور یہی چیز غالب کو آنے والے کئی 100 سال تک زندہ رکھے گی۔ میں یہاں پر فیض احمد فیض کا ایک کوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ غالب ہمارے ادبی منظرنامے کا واحد شاعر ہے کہ جس نے ہر دور کے ذہنوں کو متاثر کیا، اور انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی۔ دیکھیے، غالب کو پوری زندگی اپنی فارسی شاعری کے اوپر ناز تھا، وہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے خاقانی، انوری اور سعدی سے کم نہیں سمجھتے تھے، اور فیض نے یہ بات کہی کہ ایران کے جو حضرات ہیں وہ دیوان حافظ کو بطور فعال استعمال کرتے ہیں، یعنی دیوان حافظ کو فعال کے طور پہ کبھی کبھی وہ استعمال کیے کرتے ہیں۔ تو غالب ہماری اردو شاعری کا واحد شاعر ایسا ہے کہ جس کے دیوان کو اگر ہم بطور فعال استعمال کریں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یعنی فعال دیکھنا۔ یہ فیض احمد فیض کہہ رہے ہیں۔ جی، غالب کے بارے میں کہا تھا سر، یہ جو کوٹیشن موجود ہے، اور بس میں عبد الرحمن بجنوری کا وہ کوٹیشن پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور میں پروفیسر صدیق الرحمن قدوئی صاحب کو زحمت دوں گا کہ وہ استقبالیہ کلمات سے ہمیں مستفید کریں، کہ انہوں نے بھی بڑی عجیب و غریب بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں صرف دو ہیں، بہت تاریخی کوٹیشن ہے ان کا، ایک وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب، اور شاید اسی لیے غالب نے کہا کہ گنجین معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آئے۔
حضرات بہت ساری گفتگو ہوں گی، ایک دو لوگ اور بھی ہمارے مقررین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آج کئی فنکشنز ہیں، کئی پروگرام ہیں، کئی جلسے ہیں، لیکن ہم آپ تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی یہاں پہ موجود ہے وہ خود اپنی جگہ پہ ایک انجمن ہے۔ چند لوگ اگر سمجھنے والے اور عالموں کی گفتگو کو سننے والے اس ماحول میں کہیں آ جائیں تو یہ سمجھیے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے آج کل کے دور میں۔ تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے استقبالیہ کلمات سے ہم سبھی کو مستفید کریں۔ عزیز خواتین و حضرات، میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ غالب کے سلسلے میں آج شہر میں کئی پروگرام ایک ساتھ ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ غالب کے یوم وفات پر اور ان کی یوم پیدائش پر بھی شہر میں کئی پروگرامز ہوتے ہیں اور بالکل شایان شان ہے غالب کے کہ ان کو طرح طرح سے یاد کیا جائے۔ ہم نے یہ سوچا کہ غالب کے کلام کو شائع ہوئے اب 150 سال ہو چکے ہیں، اور 150 سال غالبیات کے جو ہوتے ہیں یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ہر عہد میں اور ہر نسل میں غالب کو اپنے انداز سے اور اپنے طریقے سے سمجھنے اور اپریشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور طرح طرح کی کنٹروورسیز، طرح طرح کے مسائل بھی اس میں اٹھے ہیں، اور سب کا حاصل یہ ہے کہ غالب اردو شاعری میں ایک اکیلا شخص ہے کہ جو ہر دور کے لیے ایک انٹلیکچول چیلنج بن کے آیا۔ اپنے زمانے میں بھی اور اپنے بعد بھی اس نے لوگوں کو متحرک کیا کہ وہ غالب اور نہ صرف غالب کے بہانے شاعری اور شاعری کے مختلف پہلوؤں پر غور کریں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غالب کے بعد سے شاعری کی تفہیم، تنقید، سوانح، ہر فیلڈ میں کتنا کچھ لکھا گیا، اور سب کا پہلا موٹیویشن غالب تھا، اور خود غالب نے اپنے خطوط میں اتنا کچھ لکھ کے اپنے عہد کے بارے میں، اپنے بارے میں اور اپنے ہمعصروں کے بارے میں ہمارے لیے چھوڑا کہ اسی کا مطالعہ اپنی جگہ پر ایک مخصوص مطالعہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب محض اپنے کلام ہی کی روشنی میں نہیں بلکہ اپنے کلام کے ذریعے اس نے اتنے پہلوؤں کو شاعری کے اور تنقید کے اجاگر کیا ہے کہ غالب کے بعد سے مستقل ہم سب اس میں مصروف ہیں، اور اس میں بھی نئے نئے پہلو، نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ یادگار غالب پہلی کتاب تھی جو غالب کے بعد حالی نے لکھی، آج تک وہ اردو میں ایک کلاسک ہے، اور اس کے بعد بھی عبدالرحمن بجنوری ہوں یا اور لوگوں، جس نے جو کچھ بھی لکھا اس نے یہ سمجھ کر لکھا کہ وہ ایک اتنے بڑے شخص کے بارے میں غور کر رہا ہے کہ جس کے قریب آس پاس جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال سب نے یہ کوشش کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان 150 سالوں میں جتنا کچھ اثاثہ غالبیات کا، اور نہ صرف غالبیات کا بلکہ غالبیات کے بہانے شعر و ادب کی تفہیم کے سلسلے میں ہمارے سامنے آیا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ایک طرح سے خود اپنا احتساب بھی کر رہے ہیں، اور نہ صرف اپنا احتساب کر رہے ہیں بلکہ اس دوران میں ادب کی تاریخ نے جو رخ اختیار کیے ہیں ان کی طرف بھی توجہ ہم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 دن کا سیمینار ہوگا ہمارا، یہ چند ایسے نقوش ضرور چھوڑے گا جس کی بنیاد پر ہم آئندہ غالب کے کلام، اور نہ صرف غالب کے کلام پر بلکہ اردو شاعری کے مختلف پہلوؤں پر غور کر سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اگلے آج اور کل کے سیمینار میں بہت سی ایسی باتیں سامنے آئیں گی کہ جن کی بنیاد پر آئندہ ہم غور کر سکیں اور دوسرے مذاکرات منعقد کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान किदवई साहब। हज़रात, हमें बेइंतहा मुसर्रत हो रही है कि प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनका जो मुतालिया है वो आप सभी हज़रात जानते हैं कि जो हिंदी अदब, अंग्रेज़ी अदब और के अलावा उर्दू ज़बान व अदब के ऊपर भी आपकी बहुत ही गहरी नज़र है। कई तकरीरें हमने आपकी सुनी हैं और आपकी तकरीरों को सुनने के बाद हमें कुछ न कुछ ऐसी बातें ज़रूर मिली हैं कि हमारे इल्म में इजाफ़ा हुआ है। आप इसके बाद भी आपके कई प्रोग्राम हैं, आज भी कल भी मेरी दावत पे आप आए, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर, इस्तकबाल करता हूं और आपसे दरख्वास्त, चूँकि सर को जाना है, हम तो चाहते थे कि कुछ देर और रुकें, लेकिन तो मैं चाहता हूं कि पहली तकरीर प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब की हो जाए। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब। मंच पर मौजूद आदरणीय विद्वज्जन, सामने मौजूद दोस्तों, असल में जैसा आपने कहा, इन्होंने कहा तो, और गालिब का मामला तो मैं मान तो गया कि आ जाऊंगा बोलने के लिए। जब थोड़ा सोचने लगा तो मुझे लगा कि वैसी मोहब्बत में नहीं, शायरों की मोहब्बत में भी आदमी हिमाकत कर बैठता है। अब मैं आप लोगों के सामने गालिब पर क्या बात करूंगा? किदवई साहब यहाँ मौजूद है, मेहदी साहब यहाँ मौजूद है, हामिदा आपा मौजूद है, सईदा आपा मौजूद है, मैं क्या गालिब पर बात करूंगा? लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि गालिब का माहिर होने की तो बात छोड़िए, मैं ठीक से उर्दू लिटरेचर का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, बावजूद इसके कि मैंने JNU से MA किया हिंदी में, जहाँ उर्दू हम लोगों को थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती थी, लेकिन वो हमने अभ्यास जारी नहीं रखा, तो उर्दू में पढ़ नहीं सकता, थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कुछ बातें हैं जो एक बहुत ही सामान्य पाठक के तौर पर मैं एक ऐसे पोएट के बारे में, एक ऐसे शायर के बारे में कह सकता हूँ जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कृति की अगर सबसे महत्वपूर्ण देने गिनी जाए दुनिया को, तो उनमें से एक देन का नाम गालिब होगा। और ये एक पोएट के रूप में, एक पूरे युग को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति के रूप में, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो 19वीं सदी के हिंदुस्तान की कशमकश है, काबा और कलीसा के बीच की, आधुनिकता और जो आपकी परंपरा से चली आ रही चीज़ें हैं उनके बीच की, उसको इतने गहरे ढंग से, इतने दर्द के साथ जो थोड़ी बहुत जानकारी मेरी है, मैं कह सकता हूँ कि शायद किसी पोएट ने उस तरह व्यक्त नहीं किया है। और मुझे कतई ताज्जुब नहीं हुआ फैज का वो उद्धरण सुनकर, मैंने आज पहली बार सुना। मुझे लगता है कि किसी भी समाज में किसी बड़े कवि को सम्मान देने का एक तरीका ये होता है कि आप उसकी कविता में अपने केवल सामाजिक नहीं बल्कि निजी भविष्य के संकेत तलाश दें, अगर मैं फाल निकालने का मतलब सही समझाऊं। यहाँ मौजूद लोग जानते होंगे, जो भी हिंदी क्षेत्र के हैं, कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस और सुंदरकांड उसका खास करके साहित्य की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, वो मुसीबत से निकलने में भी बहुत मदद करता है। जब आप संकट में होते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करते हैं। गालिब मुझे लगता है कि उन कवियों में से हैं जिनमें हिंदुस्तान के समाज ने अपना संघर्ष, अपने सुख और दुख देखे और लगातार देखता रहा है। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं, और मैं माफ़ी चाहता हूं, मुझे पता है कि उर्दू में उच्चारण का मामला कितना डिमांडिंग होता है। अब अली जावेद अपनी मुस्कान रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगर कुछ ऊट पटांग उच्चारण करूंगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं नहीं कर पाता उच्चारण ठीक से। खैर दोस्तों, मैंने गालिब को सबसे पहले 9 या 10 साल की उम्र में पढ़ा था। सौभाग्य से मुझे ही बचपन से ही पढ़ने की टेव लग गई थी, और वो हिंद पॉकेट बुक की किताबें आती थी, उन दोनों छोटी छोटी 2-2 रुपए की, 1-1 रुपए की,
تو اس میں ہنسراج رہبر نے، جو بعد میں چل کے غالب کو بے نقاب کرنے میں لگ گئے تھے، لیکن اس سمے تک وہ غالب کے پرشنسک تھے، اور انہوں نے دیوان غالب کا ایک ہند پاکٹ بک کے لیے ایڈیشن تیار کیا تھا. وہ کہیں سے میرے ہاتھ لگا، 9-10 برس کی عمر رہی ہوگی. تو فٹ نوٹ جو دیے رہتے ہیں ناگری لپی میں جب اردو کلام چھپتا ہے، تو ان کی مدد سے کٹھن شبدوں کے ارتھ سمجھتے ہوئے، اور پھر مجھے معلوم نہیں کہ کتنی بار پڑھا، کن کن منودشاؤں میں پڑھا، کیسے کیسے پڑھا، اور کیا کیا باتیں غالب کے کلام نے مجھ سے کہی. میں اس کا کوئی انداز نہیں لگا سکتا. اور جو ایک گہرا، جس کو، اور مجھے بات ہمیشہ تعجب میں ڈالتی رہی ہے کہ ہم جب ماڈرن ٹینڈنسیز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ مانا جاتا ہے، چاہے وہ لٹریچر میں چاہے ہسٹری میں، کہ ہمارے یہاں ماڈرنٹی جو ہے وہ کیول یوروپ سے آئی ہے. میں یہ بات نہیں مان پاتا. مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کی ٹریڈیشن میں اپنے آپ میں ایک ماڈرنٹی ایوالو ہو رہی تھی، اس کی نوعیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس ماڈرنٹی کے کچھ سنکیت ہمیں کبیر اور جائسی جیسے پوئٹس میں ملتے ہیں. یہاں تک کہ تلسی داس، جو کافی کنزرویٹو اور آئیڈیالوجیکلی بہت ہی ریئیکشنری پوئٹ ہیں، لیکن اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو تلسی داس کا رام راجیہ ایک طرح کا انوویشن، ایک طرح کا انوینشن ہے. اس طرح کا رام راجیہ اس کے پہلے ہندو ٹریڈیشن میں نہیں ملتا جس کی کلپنا تلسی داس کرتے ہیں. تو غالب کو جب میں پڑھتا ہوں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، اور وہ مشہور قصہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف سر سید احمد سے، دوسری طرف حالی سے کہا کہ سب پرانے چیزوں کا مہیما منڈن چھوڑو، زمانہ بدل گیا ہے، کائنات بدل گئی ہے، دنیا بدل گئی ہے، یورپ سے سیکھو. یہ جو ایک طرف سیکھنے کی کوشش، دوسری طرف وہ بے بسی اور بے چینی، جو کہ ایما کہاں لائیں، وشواس کہاں لائیں، اپنی پرمپرا میں ہی جمے رہیں یا ادھر جائیں. یہ چیزیں ایک نتانت پرسنل اینگوش کے روپ میں، بڑے کبھی وہی ہوتے ہیں دوستو، آپ لوگوں سے کیا کہنا ہے، آپ سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. بڑا کبھی وہی ہوتا ہے جس کی پرسنل اینگوش میں 100 سال بعد کا انسان بھی اپنی اینگوش پڑھ سکے، اس ویدنا میں اپنی تکلیف پڑھ سکے، اور اس کا سماج اپنی تکلیف اس پوئٹ کی پرسنل اینگوش میں پڑھ سکے. غالب کچھ اسی طرح کے کوی ہیں. غالب اور جو گہرائی ہے ان کے وچاروں میں، جو جیون سے جوجھنے کی ایک کوشش ہے. مجھے نہیں پتا، غالب کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ غالب پر کس خاص آئیڈیالوجی کا، کس انٹرپریٹیشن کا، اسلام کے یا اور فلسفوں کے کس انٹرپریٹیشن کا کتنا اثر تھا. لیکن ایک نہایت انجان ویکتی کے طور پر میں جب غالب کو پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ غالب پھر ایک بار اس بات کو انڈر لائن کرنے والے پوئٹ ہیں کہ کویتا کیول کسی فلسفی کے اثر میں نہیں لکھی جاتی، کویتا دنیا کو اپنی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے. اور غالب اس لیے بڑے کوی ہیں مجھے لگتا ہے ویکتیگت روپ سے. جب وہ یہ کہتے ہیں، آتے ہیں غیب سے مجامی خیال میں، تو وہ جو نوائے سروس ہے وہ کیول آسمانی فرشتوں کی آواز نہیں ہے، وہ انسان کے اپنے وویک اور انسان کی اپنی سنویدنا کی آواز ہے جو کویتا بن کر کے پرکٹ ہوتی ہے، اور اسے غالب جیسا پوئٹ نوٹ کرتا ہے. دوستو، میں اب جو حالت ہے اس سمے ملک کی، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے میری عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی، بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں جیون میں، لیکن اس طرح کا ڈر، اس طرح کی دہشت میں نے کبھی محسوس نہیں کی. ایمرجنسی کے دوران میں جوان تھا تب بھی ڈر لگتا تھا، لیکن آج جیسا ڈر، جیسی دہشت میں محسوس کرتا ہوں، اور یہ دہشت پٹنے کی نہیں ہے، یہ دہشت بے وقوفی کی ہے. آج جو مورختہ کا پرچار پرسار سماج میں ہوا ہے، یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بے وقوف ہونے پر گرو کرنے لگے.
आमतौर से ये होता है कि अगर आप अज्ञानी हो तो आप संकोच करते हैं, यानी अगर मैं यहाँ आके ये कहूँ कि मैं आप सबको गालिब पढ़ाऊँगा तो ये कहने में मुझे शर्म आएगी, लेकिन आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई भी स्कॉलर ये कर सकता है कि किदवई साहब को गालिब पढ़ाने लगे, और इस पर गर्व करते हैं लोग। ये जो मूर्खता का प्रचार हुआ है, ऐसी हालत में गालिब का ये शेर, मैं आज जब उलट पुलटकन का दीवान देख रहा था तो इसने, और दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, आप सब जानते हैं कि बड़ी कविता वो होती है जिसके अर्थ कभी खत्म नहीं होते, जिसमें एम्बिग्यूटी होती है, जिसको मैं कई तरह से पढ़ लेता हूँ, आप कई तरह से पढ़ लेते हैं। गालिब का ये शेर, आज मेरी निगाह पड़ी इस पर और मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ उम्मीद कहीं है जिसको गालिब आवाज़ दे रहे हैं। घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरत तामीर सो है। वो हसरत तामीर तो है, अभी भी है। सारे डर के बावजूद, सारी जो समाज में नफ़रत फैल रही है, सारे समाज में जो बेवकूफ़ी फैल रही है, उसके बावजूद एक नफ़रत है, इस सारे इसके बीच में जो एक हसरत है निर्माण की, बनाने की, वो अभी भी है। और गालिब, एक मजाहिया बात अगर आप लोगों के सामने शेयर करूं, आप सब जानते ही हैं, जो अभी कहा रजा साहब ने कि गालिब को दानेश्वर अपने ढंग से पढ़ते हैं, तमाम लोग अपने ढंग से पढ़ते हैं। लोकप्रियता का एक प्रमाण ये भी होता है कि आपके नाम से कितनी ऊटपटांग बातें प्रचलित की जा सकती हैं। और अगर आप सोशल मीडिया देखें, आम बातचीत देखें, तो हिंदुस्तान की दो शख्सियतें हैं जिनके नाम से आप कुछ भी कह के प्रचलित कर सकते हैं। एक है चाणक्य और एक है गालिब। घटिया से घटिया शेर लोग गालिब के नाम से ठेल देते हैं। ठीक उस तरह जैसे बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बात, जैसा वो चाणक्य ने लिखा है, इससे जो बात निकलती है, मजाक अपनी जगह, लेकिन जो बात निकलती है वो ये कि ये दो सर्वथा विपरीत दिखने वाले व्यक्तित्व, एक 2-2.5 हज़ार साल पहले के, एक 150 साल पहले के, ये दो सर्वथा विपरीत दिखने वाले व्यक्तित्व आम हिंदुस्तानी के दिमाग में एक इंटेलेक्चुअल और कल्चरल अथॉरिटी की पोजीशन रखते हैं। इससे बात ये निकलती है कि आप अगर अपनी कोई बात गालिब के नाम से कहेंगे तो उसे मैं थोड़े ध्यान से सुनूंगा। आप अगर अपनी कोई बात चाणक्य के नाम से कहेंगे, भले ही वो बात चाणक्य ने दूर दूर तक ना कही हो। मिसाल के तौर पर थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं, अर्थशास्त्र पढ़ा है चाणक्य का, थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ लेता हूँ। पूरे अर्थशास्त्र में विदेशी औरत ये फ्रेज नहीं आता, और आप देखेंगे तमाम तरह की बातें कि साहब वो विदेशी औरत जिस देश में राज कर रही हो उसका भगवान ही मालिक है, ऐसा आचार्य चाणक्य ने कहा। कहीं नहीं कहा। आचार्य चाणक्य को विदेशी औरत का कोई डर नहीं था, लेकिन ये बात आप कहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि चाणक्य के नाम से कही जा करके ये बात सुनी जाएगी, वो अथॉरिटी है। उसी तरह जब हल्के फुल्के ढंग से भी आप गालिब का नाम इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का वो रिकॉग्निशन है कि गालिब इस देश के पढ़े लिखे ही नहीं, गैर पढ़े लिखे के दिमाग में भी कितनी बड़ी कल्चरल अथॉरिटी और कल्चरल आइकॉन की हैसियत रखते हैं। एक तरफ हम सब जानते हैं कि गालिब ऐसे कवि हैं कि उनके एक एक शेर का अर्थ करने में बताया गया 600 किताबें उनके बारे में लिखी गई हैं और लिखी जाएंगी। और दूसरी तरफ ये, मैं बहुत आभारी हूँ रजा साहब का और दूसरे दोस्तों का कि मुझे इसे खराज अकीदत कहिए या एक पर्सनल ट्रिब्यूट कहिए, क्योंकि ये गुमान तो मुझे दूर दूर तक नहीं है कि इस महफिल में मैं गालिब के बारे में कोई बड़ी नई या चौंकाने वाली बात कह सकता हूँ या कोई रिसर्च कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अपने सबसे ज़्यादा प्रिय कवियों में से एक के बारे में, और जिसके बारे में मैं फिर से कहूँ, मैं ये मानता हूँ कि साउथ एशिया के समूचे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक के बारे में कुछ कहने का, उनके साथ अपने रिश्ते को एक दर्द के साथ याद करने का मौका आप लोगों ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब।
بہت اچھی آپ کی گفتگو سے ہم سبھی اس کو انجوائے کر رہے تھے پوری طرح سے. معزز سامعین، جیسا کہ میں نے اپنی جو افتتاحی گفتگو تھی اس میں بھی اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ غالب کے جو سب سے معتبر راوی ہیں اور جن کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے اب تک غالبیات کے تعلق سے اتنی کتابیں رکھی گئیں، لیکن اگر یادگار غالب نہ ہوتی تو شاید غالب کی جو اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی بنی ہوئی ہے اس میں یہ تو نہیں کہتا کہ غالب بالکل ایک نامعلوم ہو جاتے، ختم ہو جاتے، نہیں، لیکن غالب کو پہچانوانے میں اس کتاب نے جو اہم رول ادا کیا ہے وہ کتاب یقیناً ہماری جو ادبی زندگی ہے اس میں بہت ہی اہم رکھتی ہے. تو آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ حالی کا جو پورا خاندانی سلسلہ ہے اس سے تعلق رکھتی ہیں ڈاکٹر سیدہ حمید صاحبہ. ان کی جب ہم گفتگو سنتے ہیں، ان کی تحریروں کو جب پڑھتے ہیں، بے شمار گفتگو ہم نے آپ کی سنی ہے، تو یقیناً ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم حالی سے ہم کلام ہیں. بالکل وہ دور ہمارے سامنے بالکل آ جاتا ہے جو دور حالی کا دور تھا. پوری اتھارٹی ہے آپ کو غالب کے تعلق سے، اور حالی نے جو کچھ کام کیا، حالی نے جس طرح سے غالب کو ڈسکور کیا، اس کے بارے میں جو آپ برابر گفتگو کرتی رہتی ہیں، اس گفتگو سے ہمیں برابر روشنی ملتی ہے. اور ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایک اسپیشل لیکچر آپ کا کروایا تھا جو مولانا الطاف حسین حالی کی زندگی کے تعلق سے تھا. وہ بھی لیکچر اتنا شاندار لیکچر ہے اور اس کو ہم لوگ پبلش کر رہے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں، اور غالب کو اس سے بڑا خراج عقیدت کیا ہو سکتا ہے کہ حالی کے خاندان کی فرد یہاں موجود ہیں. میں بہت ہی ادب کے ساتھ آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. جی بہت بہت شکریہ رضا حیدر صاحب، شاہد مہدی صاحب، پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی، پروفیسر پرشوتم اگروال، پروفیسر عتیق اللہ، اور آڈینس میں بیٹھے ہوئے پروفیسر علی جاوید، پروفیسر خالد محمود صاحب، کینیڈا سے آئے ہوئے ڈاکٹر مہرا صاحب، اقبال بھائی، اقبال احمد صاحب معزز، اور باقی سارے سامعین. مجھے تو اپنی ایک طرح سے کم نصیبی اور کم مائگی کا خیال ہوتا ہے جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ حالی کا خاندان. وہ تو یقیناً اگر حالی کہیں سے اس مجمع کو کہیں آسمانوں کی بلندی سے دیکھ رہے ہوتے تو کہتے کہ تم کتنا کم جانتی ہو غالب کے بارے میں، اور تمہیں آج اتنے بڑے موقع پہ بلایا گیا ہے کہ تم میرے اور مرزا غالب کا جو ہمارا رشتہ تھا اور جو یادگار غالب تھے اس کے بارے میں چند باتیں کہو. میرے کانوں میں وہ الفاظ گونجتے رہے جب میں نے آپ کی بات کو بہت لٹرلی لیا، اور میں نے سوچا کہ اب تو مجھے تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا. اور حالی پہ تو تھوڑا بہت مجھ کو عبور ہے کیونکہ میں نے حالی کے مسدس کو انگریزی ورس میں اس کا ترجمہ کیا ہے، مگر جہاں تک غالب کا سوال ہے، دو لحاظ سے میں اس میں اپنے آپ کو تھوڑا سا خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میں نے آپ کے بدولت، آپ کے حکم کی بدولت میں نے پھر سے یادگار غالب کو دیکھا، پڑھا، حالانکہ ریختہ کے سائٹ پہ پڑھا کیونکہ مجھے والد صاحب کی لائبریری میں نہیں ملی. حیات جاوید تھی مگر یادگار غالب نہیں ملی، اور پھر اپنی پھوپھی یعنی صالحہ عابد حسین صاحبہ کی یادگار حالی پڑھی. تو میں نے سوچا میں لکھ کے لے آتی ہوں یہ سب کچھ، کیونکہ کیسے میں ایکسٹیمپور اس سبجیکٹ پہ تو میں نہیں بول سکتی، اور جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اگر میں اس سبجیکٹ پہ اپنے آپ کو لمٹ نہیں کروں گی تو پھر میں یقیناً ڈاکٹر پرشوتم اگروال کے نقش قدم پہ ہی چلوں گی، کیونکہ اس وقت ہم لوگوں کے دل میں جو دکھ اور درد اور جو ایک طرح سے سراسیمہ حالات ہیں اسی پہ کچھ نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے.
مگر پرشوتم صاحب نے اس کو بہت اچھی طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا. میں تو جہاں تک میرا تعلق ہے، میں مولانا حالی اور غالب، مرزا غالب کی جو ایک رشتہ ہے اس کے بارے میں جو میں نے تھوڑا سا لکھا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. تو حاضرین، اگرچہ غالب کی ان کے زمانے میں بہت قدر اور پذیرائی ہوئی، مگر اتنی نہیں جتنی کہ وہ مستحق تھے. اس اونچائی تک ریکگنیشن نہ ملنے کا ان کو بہت قلق رہا، اور وہاں پہنچانے کا کام اگر کیا تو ان کے شاگرد، مداح، پرستار، دوست حالی نے، جیسے کہ ابھی رضا حیدر صاحب نے آپ کے سامنے رکھا. اب دو پرسنالٹیز کو دیکھیں، ایک مرزا غالب اور ایک مولانا الطاف حسین حالی. تو میں اپنے آپ کو حالی کے پیرائے میں رکھ کے اگر میں اس کی طرف دیکھوں تو میں اگر غالب کو چند الفاظ میں سمیٹا جائے، جو کہ بہت مشکل ہے: رئیس، شوقین، عاشق، مذہب کے ظواہر سے بیگانہ اور بے تعلق. اور حالی متوسط گھرانے کے چھوٹے بیٹے، شروع کی زندگی تنگی میں، علم کی خاطر جگہ جگہ خاک چھانی، 4 برس سے آخر تک جس شخص سے فائدہ اٹھایا دل کھول کر اس کا اعتراف کیا. اور یہ میں آپ یہ تصدیق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے اندر جو یہ ایک سینٹیمنٹ آیا ہے، یہ مولانا حالی کا سینٹیمنٹ ہے کہ جس سے فائدہ اٹھایا اس کا اعتراف کیا. عیش و آرام کیا، آسائش کی زندگی کی بھی تمنا نہ کی. عمر بھر قلم کی مزدوری کی، علم و ادب، شعر و سخن کی خدمت، مگر اپنے آپ کو بڑا ادیب ماننے یا منوانے کی کوشش نظر نہیں آئی. تو اتنا زبردست کانٹراسٹ، اور اس کے باوجود، اس سے تو آپ سب واقف ہیں، تو ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ان میں کیا قدر مشترک ہے جس کی وجہ سے اس دوستی، محبت اور خلوص کو ہم دیکھتے ہیں. تو حاضرین، حالی جب پہلی بار غالب سے ملے تو 17-18 سال کے نوجوان تھے، مسجد میں رہتے تھے، وہاں ایک طالب علم تھے، اور غالب عمر میں ان سے 40 سال بڑے تھے. جانے مانے مشہور شاعر. کیا دیکھا غالب نے اس نو عمر لڑکے میں کہ ان جیسا انسان اسے کلام کی نکات اور رموز سمجھانے پر تیار ہو گیا. حالی نے خود کہا، اور حالی کی زبان سے، شعر میں ناتمام ہے حالی، شعر میں ناتمام ہے حالی، غزل اس کی بنائے گا اب کون. کیا دیکھا انہوں نے جو کسی کو فکر سخن کی رائے نہیں دیا کرتے تھے، اس کی غزلیں سن کر بے ساختہ کہنے پر مجبور ہو گئے. اور یہ جملہ تو سب جانتے ہیں اور سب کو یہ کئی بار پڑھا ہے. یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مگر تمہارے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہیں کہو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے. اگر تم شعر نہیں کہو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے. اور غالب کے انہی الفاظ نے حالی کے دل میں شعر گوئی کا اتنا بے پناہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر ان سے مرثیہ غالب، بیوا کی مناجات، مسدس حالی جیسی عظیم نظمیں تخلیق کروائیں. پھر آخر میں غالب آخر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے غالب بہت گھبرانے لگے تھے. اور یہ میں ان کی یادگار غالب جو میں نے پچھلے چند دنوں میں پڑھی، اس میں سے میں آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھنا چاہتی ہوں کہ گھبرانے لگے تھے وہ آخر عمر میں اصلاح دینے سے، مگر کسی کا قصیدہ اور غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے. اور اب سنیے، ایک صاحب کو لکھتے ہیں، اور کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا، اوراق اشعار لیٹے لیٹے دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا. اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجھے نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے. کہتے ہیں بو علی قلندر کو بسبب قبر سن، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے
خدا نے فرض اور پیغمبر نے سنت معاف کر دیے تھے۔ میں منتظر ہوں کہ میرے احباب بھی خدمت اصلاح اشعار بھی مجھ پر معاف کر دیں۔ خطوط شوقیہ کا جواب جس صورت ممکن ہو سکے گا لکھ دوں گا۔ پھر اسی بات کو آگے بڑھاتی ہوں، ایک واقعہ جو حال ہی نے، اور اس کا ذکر میں کرنا چاہتی ہوں، جو حال ہی نے یادگار میں بڑے دکھ اور شرم کے ساتھ لکھا ہے، اور وہ واقعہ میرے خیال میں کچھ لوگ جانتے ہوں گے مگر اٹس ورتھ ریپیٹنگ۔ حال ہی نوجوان تھے، اور مجھے پتہ ہے کہ جس طرح میرے خاندان میں ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، سخت مذہبی تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ مذہبی خود پسندی کے نشے میں سرشار تھا۔ مرزا سے محبت اور لگاؤ بدرجہ غایت تھا۔ سوچتے تھے، اور کیا سوچتے تھے، کہ روضہ رضوان میں ساتھ چھوٹ جائے گا، اس لیے ایک لمبا سا خط غالب کو لکھا، اور اس کے جواب میں غالب نے ایک قطعہ لکھا جو کہ نواب شیفتہ کے حوالے سے، جو کہ اس زمانے میں حالی نواب شیفتہ کے ہاں ان کے بچوں کی تعلیقی کرتے تھے، ان کے حوالے سے لکھا، اور وہ قطعہ یہ تھا کہ اب اس کو میں نے فارسی میں لکھا ہے مگر میری ہمت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اس کی فارسی پڑھوں، مگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مجھے ایک اور عمر ملے تو میں یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگوں کہ میں پچھلے زندگی میں جو میں نے نماز روزہ مذہب سے گریز کیا ہے وہ میں سب کروں، اور اگر یہ نہیں کر سکوں تو میں حالی سے معافی مانگوں۔ یہ بہت ہی خوبصورت ایک قطعہ انہوں نے لکھا، اور پھر حالی کو اس قدر شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے ایک لمبا سا ایک اور خط لکھا۔ اب ہم لوگوں کے خاندان میں ہم بہت زیادہ لمبے خطوط اور طول نواز سے ہیں، تو اس لیے انہوں نے لمبا خط لکھا۔ اس وقت غالب نے ان کو 3-4 لفظ لکھ کے بات ختم کر دی اور کہا، بس بابا، بیت بحثیں موقوف، بس کرو، اب یہ بات ختم کرو۔ تو یہ ان کا ایک رشتہ تھا جس کے بارے میں انہوں نے بالکل کھلے انداز سے اور فرینک طریقے سے انہوں نے اس کا ورنن کیا۔ وہ اس قدر ان کو چاہتے تھے کہ جو ان کا مرثیہ ہے، جو مرثیہ غالب کی وفات پہ لکھا، بقول ڈاکٹر عابد حسین، جو انہوں نے اس کی بہت ہی ایک سیریس اسٹڈی کی تھی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یونانیوں کی نظر میں، یعنی گریک فلسفی، یونانیوں کی نظر میں جو تصور انسانیت تھا اس کی ایک جھلک ان کو غالب کی ذات میں نظر آئی، اور اس میں وہی لائن ہے جو کہ سب جانتے ہیں کہ مظہر شان حسن فطرت تھا، معنی لفظ آدمیت تھا۔ اچھا، تو یہ بات کہنے کے بعد حالی کو جب یہ جو ان کا مرثیہ، یہ سخت صدمے، ان کے دل میں جو سخت صدمہ تھا اس سے ان کی آواز نکلی، اور یادگار غالب اس مرثیے کے 20 برس بعد لکھی گئی، اور اس نے، صالحہ عابد حسین لکھتی ہیں کہ اس نے غالب کو دنیا سے منوایا۔ ان کو معلوم تھا کہ غالب کے مرتبہ شاعری کو سمجھنے کے لیے ان کو ایک سوانح ضرور لکھنی ہے۔ یہ کمپلشن انہوں نے اپنے اوپر لگا لی کہ مجھے تو سوانح لکھنی ہی ہے۔ تو یادگار غالب کے بعد غالب شناسی کا دور شروع ہوا، اور صالحہ عابد حسین کو میں کوٹ کر رہی ہوں کہ صاحبان ذوق کی کمی نہیں، اگر حالی یہ کام نہ بھی کرتے تو دیر سویر اور لوگ کرتے، لیکن حالی نے جیسی غالب کی شخصیت سمجھی ویسے سمجھنے والے نہیں ملے۔ لوگ ان کی ذاتی کمزوریوں کو برابر اچھالتے رہتے تھے، اور یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں، اور طرح طرح سے ہر میڈیا میں ان کی ذاتی کمزوریوں کو اچھالا جاتا ہے، مگر حالی یہ لکھتے ہیں کہ مرزا، اس کو وہ کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مرزا کی راست بازی کا سبب یہ تھا کہ وہ کوئی کام چھپا کر نہیں کرتے تھے، جو دل میں تھا وہ زبان پر، جو خلوت میں کرتے تھے وہ جلوت میں،
مخفی عیبوں سے بالکل پاک تھے۔ حالی نے جب غالب کو دریافت کیا تو ان کی سیرت اور شخصیت کو بڑی سچائی اور پرکاری کے ساتھ پیش کیا۔ انسانیت سے بھرپور تصویر جس میں درد مندی کے رنگ اور خدا پرستی کا رنگ بھی جلوہ گر تھا، اور زندگی کے نشیب و فراز بھی نظر آتے تھے، خوبیاں بھی تھیں اور کمزوریاں بھی۔ حالی کا یہی مقصد تھا کہ اصلی غالب سے دنیا متعارف ہو، اور صالحہ عابد حسین کیونکہ وہ پڑپوتی تھی حالی کی، اس لیے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آج مداح کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں، مگر رضا حیدر صاحب مداح کو نہیں بھولے۔ آج کل مداح کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں، مگر ان کے محبوب کا رخ روشن تابناک سے تابناک تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور میں پھر یہ کہوں گی کہ غالب کا شاعران I'm still quoting صالح عابد حسین، اور پھر میں یہی کہوں گی کہ غالب کا شاعرانہ کمال فن کی عظمت کے ساتھ ساتھ ان کی ہر دل عزیزی میں حالی کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو اس سے قبل کہ میں اپنی بات ختم کروں، اور بس میں بالکل اختتام پہ آ گئی ہوں، مرثیہ غالب کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم لوگوں کی زندگی میں بارہا ہم یہ اشعار استعمال کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ اشعار کہاں سے ہیں۔ اب میں پرشوتم اگروال صاحب کے سامنے خاص طور سے یہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ تھیں تو دلی میں اس کی باتیں تھیں، لے چلیں اب وطن کو کیا سوغات۔ اس کے مرنے سے مر گئی دلی، خواجہ نوشا تھا اور شہر برات۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ ہم نے، اور پھر کہتے ہیں، ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں، غالب نکتہ داں سے کیا نسبت، خاک کو آسماں سے کیا نسبت۔ اور پھر کہتے ہیں، اب نہ دنیا میں آئیں گے یہ لوگ، شاہد بھائی، اب نہ دنیا میں آئیں گے یہ لوگ، کہیں ڈھونڈے نہ پائیں گے یہ لوگ۔ اور پھر تھی ہر ایک بات نیشتر جس کی، اس کی چپ سے جگر فگار ہے آج۔ اور آخر میں عشق کا نام اس سے روشن تھا، عشق کا نام اس سے روشن تھا، قیس و فرحات کا نشانہ رہا۔ اہل ہند اب کریں گے کس پر ناز، اہل ہند اب کریں گے کس پر ناز، رشک شیراز و اصفہاں نہ رہا۔ بہت بہت شکریہ۔ تو فیس بک پہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور پچھلے دنوں 2 دن پہلے جو ہم لوگوں نے مزار غالب پر پروگرام کیا 2 گھنٹے کا، اس میں دلی کے تمام اداروں کو جمع کیا اور اس کو پوری دنیا میں دیکھا گیا، اور بہت سارے اچھے کمنٹس ہیں اس کے بارے میں۔ تو ایک نقصان بھی اور فائدہ بھی ہے۔ غالب کی 150ویں برسی ہم منا رہے ہیں، انہیں یاد کر رہے ہیں، تو اس موقع پر غالب انسٹیٹیوٹ نے ایک پلیٹ میں کچھ امیجز کریٹ کیے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ سر آپ کے جانے سے پہلے اس کی ایک رسم رونمائی ہو جائے۔ ہمارے 2 مقررین، پروفیسر عتیق اللہ صاحب کی جو شخصیت ہے اور جو ان کا ادبی کام ہے، وہ تمام کام آج بھی ہمارے لیے ایک پوری روشنی عطا کر رہا ہے۔ آپ کا ایک ایک لفظ، آپ کی ایک ایک تحریر، آپ کا ایک ایک آرٹیکل یقیناً ہم سبھی کے لیے ایک دستاویز ہے، اور اس سے ہم لوگ سبھی کو ایک علمی روشنی مل رہی ہے۔ غالبیات کے تعلق سے جو آپ کا کام ہے وہ ہم سبھی کے لیے سرمایہ افتخار ہے، اور غالب انسٹیٹیوٹ کو یہ بہت افتخار حاصل ہے کہ ابھی آپ کا
آپ کی ایک کتاب غالب انسٹیٹیوٹ نے پبلش کی ہے جس میں 20 مضامین ہیں، اور وہ اتنے عالمانہ مضامین ہیں کہ غالب انسٹیٹیوٹ کی جو بک کی جو پوری سیریز ہے اس میں وہ بک بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ سر یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ دانشوران ڈائس اور معزز حاضرین، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا قدوائی صاحب اور رضا حیدر صاحب کو کہ آپ نے 150ویں برسی کے موقع پر یہ بات یاد رکھی کہ آپ پر جو فرائض ادا ہیں غالب کے تعلق سے وہ اس کا سلسلہ قائم رہنا چاہیے۔ دسمبر کے بعد یہ جو اجتماع ہے، یہ اجتماع اتفاق سے بیچ میں یہ پروگرام آیا ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا تو 150ویں برسی پر کہیں کوئی کسی پروگرام کے بارے میں کوئی اطلاع مجھے نظر نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزرا ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ نے غالب کو یاد کر کے اور جس طرح یہ پروگرام منعقد کیا ہے اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ غالب، جیسا کہ قدوائی صاحب نے فرمایا، یہ صرف اردو کی وراثت نہیں ہے، اردو تہذیب کی وراثت نہیں ہے، بلکہ ہر بڑا شاعر جیسا کہ غالب ہیں وہ عالمی زبانوں اور عالمی تہذیب کی وراثت ہیں، اور جنہیں ہمیں بار بار یاد کرنے اور یاد دلانے کی ان معنوں میں ضرورت ہے کہ ہم یہ بتا سکیں اور یہ دکھا سکیں کہ تخیل کی سطح پر ہماری اردو شاعری کن بلندیوں پر پہنچی تھی۔ ایک اعتبار سے 150 کیا بلکہ 200 برس کہہ لیجیے کہ اگر ربع صدی اول یعنی 19ویں صدی کے ربع کو اگر ہم شامل کر لیں، نسخہ حمیدیہ کو شامل کر لیں، تو یہ طویل عرصہ جس طرح غالب محیط رہے اس تمام ادوار پر، اور جس طرح ہر ایک کے لیے ایک غالب ایک مسئلہ بنے، ہر نقاد کے لیے، ہر محقق کے لیے، اگر آپ دیکھیں تو اقبال کے علاوہ ایک غالب پر جس قدر تحقیق کی گئی ہے، جس قدر لکھا گیا ہے، جس قدر شرحیں لکھی گئی ہیں، وہ کسی اور پر نہیں لکھی گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ انگریزی میں تو آج موجودہ تھیوری میں انٹرپریٹیشن کو دھوکہ کہا جاتا ہے، ایک فریب ہے، لیکن غالب کو ہم بار بار کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، بار بار ان کی گتھیاں سلجھاتے ہیں، بار بار گرہیں سلجھاتے ہیں، لیکن پھر غالب ایک معمے کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ جو آپ ہم سب جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ غالب نے خود بھی یہ کہا ہے کہ میں محذوفات سے کام لیتا ہوں، یعنی میں اپنی شاعری میں سائلنسز سے کام لیتا ہوں، میں اپنی شاعری میں پازز سے کام لیتا ہوں، میرے درمیان میری شاعری میں ایسے وقفے آتے ہیں کہ جسے آپ کو بھرنا ہے وہ مجھے نہیں بھرنا ہے۔ گویا کہ آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں گے کہ بھی میری قرأت، میری ریڈنگ ایک مکمل ریڈنگ ہو جائے، اور غالب کو میں پوری طرح سے پڑھ سکوں، اور یہ مجھ میں ایک اہلیت پیدا ہو جائے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہر قرأت، ہر ریڈنگ، ایوری ریڈنگ از مس ریڈنگ، یعنی ہر قرأت ایک کم قرأت ہے۔ ہم جب بھی پڑھتے ہیں غالب کو تو ایک قرأت کے بعد پھر دوسری قرأت کے لیے پہلی قرأت کا حوالہ بن جاتی ہے، متحرک بن جاتی ہے، اور ہم غالب کی طرف پھر پلٹ کر آتے ہیں اور پھر غالب کو اثر نو پڑھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جو نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، اس پر اس قدر لکھا گیا ہے، اس قدر لیدے ہوئی ہے، میں نے بھی بہت طویل مضمون لکھا ہے کہ اس پر ایک حیدرآباد میں ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے صرف اسی شعر پر۔ تو ایک شعر کو لے کر جب اتنی مصنفانہ تعبیریں سامنے آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب ہمیشہ اس کی قرأت ایک کم قرأت رہے گی جو کبھی مکمل نہیں ہوگی۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ ایوری ریڈنگ از مس ریڈنگ، تو غالب بھی ایوری رائٹنگ از مس رائٹنگ، یعنی غالب کی ہر تحریر کم تحریر ہے، مکمل تحریر نہیں ہے، اوپن اینڈیڈ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس طرح سے اس کی قرأت بھی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم
طباطبائی سے لے کر آج تک، ویسے تو خود غالب نے بھی شرح لکھی ہے، اپنے بعض اشعار جن دوستوں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ شعر مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اس کے بارے میں وضاحت کر دی. غالب نے 3-4 سطروں پر مشتمل اس کی وضاحت کر دی. اس کے بعد پھر جو سلسلہ شروع ہوا انہی کے عہد میں بھی ہوا، ان کے خلاف بھی لکھا گیا، مزاحیہ شرحیں بھی لکھی گئیں. طباطبائی کے بعد پھر ایک پورا دور ہے جو کہ آج تک آتا ہے. تو ان شرحوں میں وہ جتنے نقطے سامنے آئے ہیں تو ہر شرح ایک الگ غالب کو لے کر آئی ہے. یعنی ایک غالب کے اندر کتنے غالب تھے کہ ہر شرح جو ہے ایک دوسری شرح کی مرید بن جاتی ہے، متحرک بن جاتی ہے. اس لحاظ سے آج بھی ہم اگر غالب کو انٹرپریٹ کرنا چاہیں تو ہم محسوس کریں گے کہ اس کے اندر تو بھی بہت سا خزانہ موجود ہے. اس قدر ہے کہ جس پر ہم جتنا بھی سوچا جائے، جتنا بھی اس پر غور و خوض کیا جائے، اتنا کم ہے. اسی طرح آپ نے بجنوری کا جیسے حوالہ دیا ہے رضا حیدر نے، کہ انہوں نے بجنوری نے ایک چھوٹا سا ایک مقولہ سا ہے کہ ہندوستان کی دو الہامی کتابیں ہیں، ایک وید مقدس اور ایک دیوان غالب. وہ تو خود غالب نے بھی اپنے آپ کے بارے میں کہہ دیا ہے. غالب نے اپنے آپ کے بارے میں بھی آتے ہیں غیب سے، یہ مضامی خیال میں وہ سریر خامہ، ہاں خاموش ہے، نہیں سارے ہمارے سروش ہے. تو اب یہ غالب خود اپنے آپ کے بارے میں ایک روائی ہے، اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت روائی ہے کہ گر ذوق سخن دہر با آئیں بودے، گر ذوق سخن دہر با آئیں بودے، دیوان میرا شہرت پروی بودے. غالب اگر این دیں، غالب اگر این دی اور ایسی ہے بودے، تو پھر کہتے ہیں غالب کہتے ہیں کہ غالب یہ کتاب جو ہے میری، یہ کتاب اس مقدس اس دین کی سخن کی، دین سخن کی کا ایک صحیفہ ہوگی. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ صحیفہ جس طرح سے صحائف پر ہم تفسیریں بیان کرتے ہیں ہرمیونیٹکس کے ذریعے بھی، انٹرپریٹیشنز کے ذریعے بھی، اسی طرح سے غالب کے یہاں جو پرتیں ملتی ہے وہ بار بار ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہم اس کے معنی کے اندر جو معنی چھپے ہوئے ہیں، یعنی معنی کی جو لیئرز ہیں، ان معنی کی لیئرز تک پہنچیں. آج کے پیریڈ میں بار بار معنی کے بارے میں فلسفی آف معنی جو ہے کہ ایک تھیوری ہے معنی کی، کہ معنی جو ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، غائب ہیں، معنی نہیں ہے. یعنی ایک گلاس ہے، پانی بھرا ہوا ہے، تو پانی بھرے ہوئے میں پانی نہیں ڈال سکتے، اگر ڈالیں گے چھلک جائے گا. اسی طرح سے معنی اگر موجود ہیں کسی تحریر میں، کسی غزل میں، کسی نظم میں، اور وہ بھرا ہوا ہے معنی سے، تو ہم دوسرا معنی کیسے ڈالیں گے اس میں؟ معنی ہم نہیں بھر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی سے خالی ہوتی ہے تحریر. ہر بڑے شاعر کی تحریر معنی سے خالی ہوتی ہے، اسے ہمیں بھرنا پڑتا ہے بار بار. اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ معنی سے بھری ہوئی ہے تو پھر وہ چھلکے گی، اس نئے معنی کا امکان ہمیں نظر نہیں آئے گا. اس لیے غالب ایک ایسے شاعر ہیں جن میں ایک میگنومینیا تھا، جنہیں ہر چیز ہڑپ کرنے کی عادت تھی. یعنی ہر بڑا شاعر بے صبرا بھی ہوتا ہے، اسے صبر نہیں ہوتا ہے، وہ تمام امکانات کو سلب کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے بعد کچھ بچے نہیں کہ دوسرے جو ہے وہ خود اس خزانے کا استعمال کر سکیں. غالب نے اسی لیے زبان کی جس قدر بھی توانائیاں تھیں انہیں بھرپور طریقے سے استعمال کیا، اور زبان نہیں بلکہ زبان کے جوہر کو استعمال کیا. میں جب زبان کے جوہر کی بات کرتا ہوں تو میری نظر میں استعارہ ہوتا ہے، اور ایسے استعارے جن کو ہم انگریزی میں کنسیٹ بھی کہتے ہیں، دور ازکار استعارے ہوتے ہیں، وہ بھی ہیں غالب کے یہاں. اور وہ استعارے بھی ہیں جو ان کے خود اپنے خلق کردہ ہیں. اس لیے غالب کی کائنات کو ہر بڑا شاعر اپنے تخیل کے ذریعے ایک نئی کائنات قائم کرتا ہے، اور وہ کائنات دوسرے کے لیے اجنبی ہوتی ہے، نامانوس ہوتی ہے. شاعری وہی بڑی شاعری کا درجہ اختیار کرتی ہے جب وہ نامانوس نظر آئے، یعنی جو کہ رسم سے رسمی سطح پر وہ کوئی جادو نہ جگا سکے. غالب کا شعر اگر ایک جادو جگاتا ہے
غالب کا شعر اگر ہم متحرک کرتا ہے، غالب کا شعر ہماری قرتوں کو متحرک کرتا ہے، ہمیں بار بار اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور وہ متوجہ کر کے نئے معنی کی دریافت کے لیے ہمیں مجبور کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خزانہ کبھی خالی ہونے والا نہیں ہے۔ غالب کو آج ہم یاد کر رہے ہیں، یہ سیمینار نہیں ہے، یعنی آج کی جو افتتاحی محفل ہے، اس وقت صرف چند باتیں ہی میں عرض کرنا چاہوں گا، اور صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ غالب کے سلسلے میں آج آپ نے جو یہ منعقد کیا ہے سیمینار، اس کے لیے میرا دل سے گہری مبارکباد۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر عتیق اللہ صاحب۔ حضرات، ہمارے آخری مقرر جناب سید شاہد مہدی صاحب صدارتی تقریر بھی کہہ لیجیے سر، اور آپ مقرر بھی ہیں، تو جنہیں ہم برابر زحمت دیتے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہماری ہر دعوت پر یہاں موجود رہتے ہیں۔ یہ آپ کی علمی دوستی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی مزار غالب پر جو ہم لوگوں نے کل ایک پروگرام کیا، اس میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، اس جلسے میں بھی آپ کی بہت ہی صدارتی بہت ہی اچھی تقریر تھی، اس سے بھی ہم مستفید ہوئے تھے۔ اب یہاں بھی آپ کو نے درخواست کی سر آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب سید شاہد مہدی صاحب۔ محترمہ سیدہ سعیدان صاحبہ، پروفیسر عتیق اللہ، میرے عزیز دوست اور ہم عصر شیخ رضوی صاحب، حیدر صاحب، میرے سامنے بیٹھے ہوئے معزز حضرات، خواتین، صدارتی تقریر میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے کچھ تیار نہیں کرنا پڑتا ہے، اور یا تو غیب سے مضامین خیال میں آ جاتے ہیں، اور یا جو کہا جاتا ہے اس پہ آپ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک چیز جو غالب کو اپنے تمام ہم عصروں سے مختلف کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی ہم عصر نے اتنے مختلف لوگوں کو متاثر نہیں کیا جتنا غالب نے کیا۔ اب اس فہرست میں آپ دیکھیے، منٹو بھی شامل ہیں جنہوں نے اسکرپٹ لکھی سہراب مودی کی فلم کے لیے۔ ہمارے زمانے میں گلزار، تو پون کمار ورما جو یہاں موجود نہیں ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے انگریزی پڑھنے والوں کے لیے آج سے 20 سال پہلے اتنا اچھا انٹروڈکشن لکھا ہے جو پینگوئن میں چھپا ہے، جبکہ وہ میرا خیال ہے اردو اور فارسی سے واقف نہیں ہے۔ تو ایک اس کا مطلب شخصیت ایسی ہے غالب کی، کلام کی بات میں بھی کرتا ہوں کہ جس کو آپ کہتے ہیں کیتھولسٹی ہے، جس میں مختلف لوگوں کے لیے، اب آپ ان کے اور کنٹمپریریز کو دیکھیے، ذوق کے بارے میں، مومن کے بارے میں، میرا خیال ہے وہ رنگا رنگی جو ہے شخصیت کی، دلچسپیوں کی، خیالات کی بلندی اور انسان کی کمزوریوں کی جو غالب میں ہے، وہ غالباً آپ کو تو اس لحاظ سے وہ بڑے ہیومنسٹ لگتے ہیں اپنے زمانے کے۔ دوسری یہ کہ جو ایکسپوجر ہے غالب کا، وہ ان کی کسی بھی کنٹمپریری کو نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ دلی سے کلکتے تک کا سفر جو ہے، اس میں کیا کیا نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے، اور کس کس طرح سے کیا انہوں نے، اور کلکتے میں نیا زمانے کی آمد دیکھی انہوں نے اس طرح سے، اور واپسی میں ایک بڑا پراسرار قیام رہا ان کا بنارس میں، جس کے نتیجے میں وہ چراغ دیر
تو اور سر سید کو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ آئینہ اکبری وغیرہ کیا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ غالب کا یہ رویہ جو ہے وہ بہت مناسب نہیں تھا اور سر سید ان سے ناراض بھی ہوئے. واپسی میں جب وہ واپس آیا بنارس سے تو مراد آباد میں بھی میرا خیال ہے قیام کیا اور شعلہ صفائی ہوئی ان میں. تو جو ایکسپوجر غالب کا ہے اور جس طرح سے وہ آنے والے دور کو دیکھ رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے ان کے کنٹمپریریز میں کہیں کسی کو نہیں ملتا ہے. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میں شخصیتی کی بات کر رہا اس وقت ہوں کہ ایک تو غزل اور دوسرے غزل کے جو کہا انہوں نے وہ دوسرے زمانوں پہ بھی کوٹ کیا گیا. اتنے اس میں پہلو ہیں کہ آپ مختلف زمانوں میں اس کو کنٹمپررائز کر لیتے ہیں. قدو گیسو میں قیسو کوہکن کی آزمائش ہے, جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے. یہ شعر ہماری فریڈم اسٹرگل میں آزادی کی جدوجہد میں برابر کوٹ کیا گیا. تو عمومیت جو ہے جو غزل کی ہے اور غالب کی ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہی از کنٹمپرری ٹو مینی ایجز. یہ ایک مجھے ایک پہلو غالب کا دکھائی دیتا ہے جس کو میں کہتا ہوں. تو تعجب نہیں ہے کہ 600 کتابیں لکھی گئی ہیں, ہر طرح کی ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر زمانہ اور بڑے آرٹسٹ کی, بڑے شاعر کی یہی پہچان ہے کہ ہر دور جو ہے اس کو نئے طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہے. جو گریک ٹریجڈیز ہیں وہ ہمارے زمانے میں دوسری طرح سے انٹرپریٹ کی جاتی ہیں جب وہ لکھی گئی تھی اس وقت کے مقابلے میں. یا جب شیکسپیئر کو ہم پڑھتے ہیں تو آج بھی کنٹمپریری وہ لگتا ہے. یہی خوبی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ غالب میں بھی پائی جاتی ہے. بس ایک چیز کی کمی ہے میں سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ غالب کے فارسی کلام پہ جتنا کام ہونا چاہیے وہ شاید نہیں ہوا ہے, اور اس میں بعض بڑی چونکا دینے والی غزلیں ملتی ہیں. آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ عاشق جو ہے وہ بیچارہ مظلوم ہے, لیکن غالب کے ہاں ایک بڑی مشہور غزل ان کی ہے, درگریا از بس نازکی رخ ماندہ بر خاکش نگر وہاں سینہ سودن از تپش بر خاک نمنابی. اس میں معشوق کی جو کیفیت ہوئی ہے اور جس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ دیکھ کہ وہ جو محبوب کو جو کبھی اپنے اس شاخ کی جانیں جلایا کرتی تھی اب اپنے معشوق کی جفا کے باعث دل سرد ہو کر رہ گئی ہے. یہ بتائیے کہ کس اردو یا فارسی شاعر نے جو محبوب ہے اس کا نظریہ پیش کیا ہوگا, اس کی سفرنگ کو پیش کیا ہوگا. یہ غالب کی ایک میں سمجھتا ہوں ان کی جدت ہے یہ, اور ایک نیا انداز ان کا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ گولکنڈہ کے جو گانے ہیں وہ تو اتنی کھودی گئی کہ اب ختم ہو گیا, لیکن غالب ایک ایسی مائن ہے کہ جس میں ہر دور کے لوگ جو ہیں وہ اس کو کھودتے ہیں, کانکنی کرتے ہیں اور اس میں کوئی نئی چیز نکالتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں غالب انسٹیٹیوٹ کو. 600 کتابیں یقیناً غالب پہ لکھی گئی ہیں, ہر طرح کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے کی نسل جو ہے وہ اپنی طرح سے غالب کو انٹرپریٹ کرے گی. تو یہی بڑے ادب کی خوبی ہے.
और इसीलिए क्लासिक में और बड़े अदब में यही फ़र्क पाया जाता है। आज भी जो ग्रीक ट्रेजेडीज हैं उनके नए मानी पहनाए जाते हैं। ओडिपस, रेक्स ओडिपस, नए मानी उसके ज़माने में। सोफोक्लिस, उसको आज के ज़माने में नए तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। तो बड़े अदब की मेरा ख्याल है ये पहचान है, और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि गालिब मुनफरिद हैं हमारे उर्दू अदब में। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद शाहिद मेहदी साहब। हजरात, आप कतई ये ना समझें कि प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। मैं 2-4 मिनट आपका और लेना चाहूँगा कि 1969 में जब गालिब सेंटेनरी मनाई गई थी और गालिब इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में आया था, तो उस वक्त जो प्रोग्राम हुआ था उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। उसमें जो गज़लों का प्रोग्राम हुआ था उसमें उस्ताद इक़बाल अहमद ख़ान मौजूद थे। अब सोचिए कि इसी वजह से हमने उस पूरी याददाश्त और रिवायत को दोहराने का फ़ैसला किया और उस्ताद को ज़हमत दी है। देखिए, ये जो पूरा प्रोग्राम है 3 दिन का, जो कल मज़ार पे था, जो बहुत ही सक्सेस और बहुत ही अच्छा और बड़ी खुशी हुई। और आज और कल ये जो आप इतने इमेजेस फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं, आप कतई ये ना समझें कि सबको आज के दिन बोलना है, बल्कि कल एक बहुत ही अच्छा सेमिनार है प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब सर के, जिसमें 15 पेपर्स हमने रखे हैं और बड़े अहम पेपर हैं। सर शाहिद मेहदी साहब, उस पेपर्स की खासियत ये है कि हमने उन्हीं लोगों को मदऊ किया है कि जो गालिब के ऊपर अथॉरिटी है। उनमें से बेशतर लोग गालिब के ऊपर अथॉरिटी हैं, बहुत अच्छे मुहक़्क़ीन को, और उसका उन्वान ही रखा है कि 150 साल में हमने गालिब को किस तरह से उसको डिस्कवर किया है। तो वो पेपर होगा 5 बजे और 6 बजे सईद आलम साहब का वो पूरा ड्रामा है। तो एक सीरीज़ है। मैं बता रहा था कि अभी जश्न गालिब तकरीबात दिसंबर में हमने उसको सेलिब्रेट किया, और उसी के बाद जहन में ये ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि ये जो दिन है उसको हम मिस कर जाए। लिहाजा बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया, सिर्फ 1 महीने के अंदर में किसी तरह से, और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई भी आदमी, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या हिंदुस्तान से बाहर का हो, वो ये नहीं कह सकता कि आज के प्रोग्राम के बारे में। और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हम पेपर्स सुनेंगे, उसके बाद सईद आलम साहब का ड्रामा। तो इसमें सभी को ये पता है कि प्रोग्राम आज का हो रहा है, और बकौल प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब के कि हमने इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। हम साल भर आज के दिन को अगर मिस कर जाते तो साल भर तक हमें इस तकलीफ़ का एहसास रहता कि गालिब के 150 साल जो वफ़ात को उसको हम याद ना कर सकें। तो बहरहाल हमने ये कोशिश की है। अब किस हद तक कामयाब होंगे इसका जवाब मैं इसलिए अभी नहीं दे सकता कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट है कि इसमें जो मकालात पढ़े जाएंगे वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। वो मकालात जब शाये होंगे तब आप फैसला करेंगे कि हम किस हद तक कामयाब हुए। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। 10 मिनट का बस वक्फा है। जिन लोगों ने रिफ़्रेशमेंट नहीं किया है उनके लिए बाहर इंतज़ामात हैं, और बस ये सामान अभी पीछे हटाए जाएंगे, और उस्ताद की गज़लें हम ज़रूर सुनेंगे, उससे हम महरूम नहीं होना चाहते। आप सभी से गुजारिश है कि आप यहाँ ज़रूर यहाँ मौजूद रहेंगे। बस 10 मिनट का वक्त। गरम हो या तो बता देना। आज जो सेमिनार है ज़ाहिर है कि गालिब के ताल्लुक़ से है। गालिब के 150 सदी मनाई जा रही है, और इत्तेफाक से, हुस्न इत्तेफाक से, यानी गालिब इंस्टीट्यूट के को भी 50 साल हो गए अपनी उम्र के। ये गोया दोनों चीज़ें यकजा हो गई हैं। गालिब इंस्टीट्यूट एक ऐसा इदारा है दिल्ली में, लेकिन हिंदुस्तान का एक ऐसा इदारा है। अगर पूरे हिंदुस्तान को आपकी निगाह में होगा देखें तो इतने प्रोग्राम यहाँ होते हैं जितने साल में, और जैसे आला मेयार के प्रोग्राम यहाँ होते हैं, कम से कम गालिब के ताल्लुक़ से होना भी चाहिए वो, और कहीं इतने तसलसल के साथ और इस अंदाज से नहीं होते। सेमिनार भी होते रहते हैं, हर सेमिनार को बहुत खूबसूरत अंदाज में उसकी किताब भी तैयार की जाती है, और इस तरह
सैकड़ों किताबें, 200-250-300 किताबें गालिब इंस्टीट्यूट छाप चुका है। तो आज जो सेमिनार है उसकी अहमियत ये है कि ये गालिब के 150 साल मुकम्मल होने पर यह सेमिनार है, इसलिए इसकी तारीख़ी अहमियत भी है। और इसी सिलसिले में अभी 15 फरवरी को गालिब के बाज़ार पर दिल्ली के इसी की कोशिशों से गालिब इंस्टीट्यूट की दिल्ली के जितने भी इदारे हैं और जितने भी मीडिया है, प्रिंट मीडिया उर्दू से मुताल्लिक़, या यूँ समझिए कि वो अपना यानी दूसरे इदारे जो भी छोटे बड़े जितने भी हैं वो सारे के सारे जमा हुए थे गालिब के बाज़ार पर। वहाँ एक बहुत अच्छा शानदार मुख्तसर मगर बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो इसमें बड़े अहम मकाले यानी जो कि फहरिस्त आ गई है जिन हजरात के मकाले नगारों की, उनको देख के मालूम होता है क्योंकि उन्होंने वो लिखते रहे हैं, उनका लिखा हुआ हम सब लोग पढ़ते रहे हैं, तो अंदाज़ा होता है कि ये तो गालिब चूँकि अजीब व गरीब शख्सियत है, यानी इतना लिखा गया है उस पर। मेरे ख्याल से इकबाल के बाद, इकबाल पर लिखना एक दूसरी कई वजह और भी हैं, लेकिन इकबाल के बाद एक मुख्तसर दीवान उर्दू का और फारसी का काफ़ी ज़्यादा है। इसके बावजूद गालिब पर जितना लिखा गया और जितनी ज़बानों में तर्जुमे हुए हैं, उर्दू में ऐसा कोई शख्स नहीं है। और तसलसल के साथ गालिब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। गालिब ने जो कुछ अपने बारे में कहा था ना, वो उसकी पेशन गोइयाँ मैंने परसों भी अर्ज़ किया था, सब सही साबित हो रही है। गालिब ने कहा था मैं अंदली में गुलशन ना आफरीदा हूँ, वो गुलशन पैदा हो गया है, कई बहुत अरसों से हम उसी गुलशन में हैं और खुदा का शुक्र है कि हम उस गुलशन में हैं और देख रहे हैं कि गालिब जो है हर तरफ चहचहा रहा है गालिब का। और दूसरी बात ये है कि हर आदमी गालिब को जानता है। और वो ख़ुद गालिब ने कल ही ये बात हुई थी कि साहब हर आदमी, हर शख्स, चाहे वो उर्दू जानता हो नहीं जानता हो, गालिब को जानता है। गालिब ने ये बात भी पहले कह दी थी, ऐसा भी कोई है कि जो गालिब को न जाने। शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। तो गालिब ने अपने ताल्लुक़ से जो कुछ कहा है वो हो रहा है। और मज़े की बात ये कि इतना लिखे जाने के बावजूद भी कोई ना कोई पहलू निकल आता है, लोग यानी कुछ ना कुछ निकाल के नई बात कह देते हैं। और ये गालिब की शायरी के यानी जो नुदरत है, जो उसमें तहदारी है, उसकी इंतहा है। तो इसलिए ये उर्दू गालिब की वजह से बहुत ही सरबतमंद है और लोगों का भी बहुत काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन गालिब ने तनहा उर्दू को जिस बुलंदी पर पहुंचाया है वो एक ऐसा मकाम है कि जिस पर हम उर्दू वाले बल्कि पूरे हिंदुस्तान वाले सब जितना फ़ख्र करें कम है। क्या करेंगे इसी 150 साल में हमारी ज़बान को, हमारे अदब को क़यामत से गुजरना पड़ा। गालिब के अहद की उर्दू, गालिब के अहद का अदब और आज़ाद हिंदुस्तान के बाद की उर्दू और आज़ाद हिंदुस्तान के बाद का अदब, उर्दू अदब एक बड़ा फासला सा है। इस हवाले से अगर आप देखें इस 150 साल में भी हम जिन हालात से गुजरे हैं और जहां मौजूद हैं इस वक्त, जाहिर है कि उन हवालों से अगर हम देखें तो गालिब की जो अहमियत है वो इसलिए भी और ज्यादा बढ़ जाती है कि गालिब वो शायर है कि इन नामसाइद हालात के बावजूद, इस जबान पर गुजरने वाली क़यामत के बावजूद गालिब की ताबानी में कोई कमी नहीं आई। गालिब आज भी उसी तरह रोशन मीनार की तरह खड़ा है अपनी जगह, एक ऐसे रोशन मीनार की तरह कि जिसमें कोई दूसरा सानी नजर नहीं आता उसका। गुमनाम हो गए। आज वो एक मशअल जावेदां की तरह भी है, फिक्र जमाल की उस मशअल की तरह जो कभी न बुझ सकने वाली मशअल है। गालिब की हैसियत उस मशअल जावेदां की सी। गालिब को समझने की जब कोशिशें होती हैं तो अक्सर ऐसा महसूस होता है, गालिब फहमी के हवाले से, गालिब शनासी के हवाले से, कि गालिब का मामला कुछ वैसा ही है जैसे जुगनू और बच्चे का मामला होता है। माफ कीजिएगा, मैं नाक़दीन शायरीन का तहे दिल से एहतराम करते हुए जुमला में कह रहा हूँ, मेरी अपनी फहम में माजरत के साथ में कहना चाहता हूँ। हाथ में नहीं आता। गालिब जुगनू की तरह है, जैसे एक बच्चा जुगनू को पकड़ना चाहता है
उसको अपनी मुट्ठी में, अपनी गिरफ्त में ले लेना चाहता है, मगर जुगनू है कि उसकी गिरफ्त में नहीं आता। अक्सर उस बच्चे को ये वहम होता है कि उसने जुगनू को पकड़ लिया, लेकिन जब मुट्ठी खोलता है लाहा से तो जुगनू को पकड़ने से कासिर है। गालिब का मामला भी कुछ ऐसा है। अच्छी तस्वीर। हर शायर, हर नाक़िद कोशिश करता है अपने मिसाल पर कि वो गालिब को अपनी गिरफ्त में लाए। तफहीम गालिब के हवाले से उसकी कोशिश होती है कि वो गालिब को अपनी गिरफ्त में ला सके, गालिब की तफहीम कर सके, मुकम्मल गालिब शनासी का जो फर्ज है वो अदा कर सके। लेकिन हकीकत तो ये है कि गालिब जुगनू की तरह हर शायर नाक़िद की मुट्ठी से निकल जाता है। हम गालिब की शायरी, उसकी फिक्र, उसकी शख्सियत के चंद पहलुओं को ही समेट पाते हैं। मुकम्मल तफहीम गालिब का दावा मेरा ख्याल यह है कि आज तक कोई नाक़िद या शायर नहीं कर सकता, और अगर करता है तो वो दावा झूठा है, वो दुरुस्त दावा नहीं। क्योंकि आज भी आपने देखा जो पर्चे पढ़े गए हिंदी वालों के हवाले से, उर्दू वालों, उर्दू के हवाले से, तक मुहक्किकीन के हवाले से, ज्ञानचंद जैन के हवाले से, बहुत दूर दूर की कौड़ियां लाने की कोशिश की लोगों ने। लेकिन हर आदमी यही कहता है कि मुमकिन नहीं, जरूरी नहीं कि गालिब का यही मकसद रहा। यह हमारी तशरीह है, यह हमारी तफहीम है गालिब, हम उसको पूरी तरह अपनी गिरफ्त में नहीं ला सकते। यह है वो गालिब, एक ऐसा बाकमाल शायर, फिक्र जमाल का एक ऐसा मीनार, जिसकी रोशनी, जिसकी ताबानी, जिसके कलाम में आज भी एक ताजगी है, आज भी उसकी मानवियत उसी तरह बरकरार है, आज भी उसकी कशिश में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि रोज अफजों उसकी कशिश बढ़ती जा रही। गालिब के शायदाइयों की तादाद बढ़ती जा रही। न सिर्फ उर्दू में, जिस क़यामत का मैं जिक्र कर रहा था, ज़बान पर जो क़यामत गुजरी, उसके बावजूद गालिब के हमनवाओं और शायदाइयों की जो तादाद दूसरी ज़बान में बढ़ती जा रही, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर। एक ऐसा नाबगा, एक ऐसा जीनियस शायर, अगर आप गालिब की शायरी का, उसकी फिक्र, उसकी शख्सियत का अगर आप जायजा लें तो मेरी निगाह में दो ऐसे पहलू हैं जो गालिब को गालिब बनाते हैं। एक तो गालिब की जो शख्सियत थी वो हसास थी, एक अहद को बनाने वाली शख्सियत, एक अहद को पैदा करने वाली शख्सियत। ऐसी शख्सियतें खाल खाल ही पैदा होती। हम सब जानते हैं कि गालिब का दौर बेहद अबूरी दौर था, ट्रांजिशन का एक पीरियड था, एक कश्मकश का दौर था, एक तसादुम का दौर था, दो तहजीबों का तसादुम, अफकार और तस्वुरात के तसादुम का, उलूम के तसादुम का दौर, एक अबूरी दौर था। एक बड़ी तहजीब, एक बड़ी बेशुमार तहजीब खत्म हो चुकी थी, मलबे में तब्दील हो चुकी थी, सिर्फ उसकी बाकियात रह गई थी। बहादुर शाह जफर, आज दिल्ली तपालम का मामला भी सिमट गया था, सिर्फ लाल किले तक उस बड़ी पुशको हुकूमत की, सल्तनत की, उससे वाबस्ता तहजीब की जो बिसात थी वो लाल किले तक सिमट गई थी। ये पूरा शुभ दौर था गालिब का। गालिब उस तहजीब के परवरदा थे जिस पर नाजा थे, वो पुशको तहजीब, और वो तहजीब खत्म हो रही थी गालिब की आंखों के सामने खत्म। गालिब उसको देख रहा था, उसकी तबाही को देख रहे थे गालिब, और एक दूसरी तहजीब जन्म ले रही थी, उसके खदखाल नुमायां हो रहे। एक नई तहजीब उसी राख से, एक नई तहजीब उसके बदन से पैदा हो रही थी, एक नया दौर पैदा हो रहा था, एक नई सकाफत पैदा हो रही थी, एक नया अहद जन्म ले रहा था उसी राख से। इसलिए आप गालिब को देखेंगे कि गालिब के यहाँ एक तरफ उस पुरशको तहजीब के मिटने का गम भी है, उस पर वो आंसू की बहाते हैं, और दूसरी तरफ उसी की राख से जो चिंगारियां भड़क रही थी, उभर रही थी, नए दौर की चिंगारियां, एक नए मुस्तकबिल की बशारत देने वाली चिंगारियां, गालिब की निगाह उस पर थी। गालिब उसको देख रहे थे।
غالب کے دور میں کوئی ایسا دوسرا شخص ہمیں نظر نہیں آتا جو غالب کی طرح کی آگہی اور بصیرت رکھنے والا، ذہانت رکھنے والا، دور رس ہو، دوربین ہو۔ یہ غالب بھی کہہ سکتے تھے کہ ایمان مجھے روکے ہے، جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ یہ غالب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس پہ درد بھی ہے، اور دوسری طرف اس نئے عہد کی جو بشارت ہے اس کی دھمک بھی اس کے اندر موجود ہے، اس درد کے ساتھ۔ یہ ہے غالب کی شخصیت، غالب کی فکر۔ غالب اسی لیے غالب ہے۔ ہم جس تحریک کی بات کرتے ہیں اکثر، عبد الرحمان صاحب، سر سید تحریک، اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی عظیم شخصیت سر سید کی تھی۔ اس ماڈرنزم سے ان کو جوڑتے ہیں، وہ انورٹڈ کاما والی ماڈرنزم نہیں، وہ جدیدیت انورٹڈ کاما والی نہیں، وہ ادب والی نہیں، بلکہ فکر و دانش کے حوالے سے جو ماڈرنزم کا دور تھا، جو مغرب میں رناسا کے نتیجے میں آیا تھا، وہ یہاں جو ماڈرنزم، سر سید کو ہم اس کا علمبردار کہتے ہیں، لیکن اس علمبرداری کا شعور بخشا کس نے؟ میرا کہنا یہ ہے، میرا خیال ہے کہ اگر غالب نہ ہوتے تو سر سید بھی نہیں ہوتے، وہ سر سید نہیں ہوتے جو سر سید تھے اور جن کی شناخت، جن کے حوالے سے ہم ان کو جانتے ہیں۔ شریف حسین قاسمی، پروفیسر حسن عباس صاحب جیسے ماہرین غالبیات، دانشور، انٹلیکچوئل پیپر پڑھنے کے لیے آئے، وہ سیمینار تو خود بخود اس کو کامیاب ہونا ہی ہے۔ دیکھیے، بہت اہم بات ہے کہ ہم بڑے فنکار کو ان کی وفات کے 1.5 صدی گزر جانے کے بعد بھی یاد رکھیں، اور یہ غالب کے فن کی کہنا عظمت کی نشانی ہے۔ غالب اصل میں ایک پچھلی 2 صدیوں کا کہنا چاہیے ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی عظمت کا لوہا ہر صنف میں منوایا۔ غالب کو ہم بحیثیت شاعر، بحیثیت غزل گو کہنا چاہیے، بڑا شاعر مانتے ہیں۔ میر کے بعد یا میر کے مقابلے میر کو خدائے سخن کہتے ہیں، لیکن غالب میر سے بڑے مقام پر کھڑے نظر آتے ہیں، جبکہ غالب کا دیوان میر کے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ غالب کو اگر ہم بحیثیت قصیدہ نگار دیکھیں تو اردو میں 2 قصیدہ گو ہیں، سودا اور ذوق۔ تو اگر 3 قصیدہ نگار کا ذکر ہوتا ہے تو غالب کے بحیثیت قصیدہ نگار کے قصیدے کی تاریخ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ قصیدے میں اپنی عظمت منواتے ہیں۔ پھر آپ نثر کے میدان میں دیکھیں، مکاتب، خطوط نگاری کی ابتدا ایک طرح سے کہنا چاہیے اردو میں وہ اس کے بانی ہیں غالب، اور ایک مخصوص نثر جو ہے وہ غالب سے شروع ہوتی ہے۔ اردو میں طنز و مزاح کی مثال غالب سے پہلے اس طرح نہیں ملتی جس طرح غالب کے خطوط میں ملتی ہے۔ اور غالب کی بہت سی شخصیتیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ شخص تاریخ بھی لکھتا ہے، قصیدہ گو بھی ہے، غزل گو بھی ہے اور نثر نگار بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام خوبیاں بیک وقت کسی فنکار میں ملنا یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور ہم اردو والے اگر اسے یاد کرتے ہیں تو یہ ہم اس میں کوئی غالب پر احسان نہیں ہے کہ غالب پر ہم احسان کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے زبان کے ایک بڑے فنکار کی یاد میں یہ سیمینار منعقد کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہر سیمینار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نئی بات سامنے آئے، اور ہمارے ہاں اس سیمینار میں آپ دیکھیں کہ بہت سے ریسرچ اسکالر آئے ہیں۔ اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا، فیس بک کا، تو کتاب سے رشتہ ہے لیکن کچھ ذرا سا فاصلہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالب علم اس طرح کے سیمینار میں اٹینڈ کریں، اس میں آئیں یہاں پر اور سنیں، تو کم سے کم 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں بہت سی باتیں اس کے کانوں میں ایسی پہنچ جاتی ہیں جو اس کتابوں میں نہیں مل پاتی۔ اب جیسے ابھی آج ذکر ہوا کہ یہ سیمینار کا جو موضوع ہے کہ پچھلے 150 سال میں غالب کے
سلسلے میں غالب تنقید پر کتنا کام ہوا ہے، یعنی غالب کے متعلق کیا کیا لکھا گیا ہے اور غالب کا کس نے اعتراف کیا ہے، کس نے اس پہ تنقید کی ہے، یہ یعنی 150 سال میں غالب سے پر کتنا کام ہوا ہے۔ غالب کی عظمت ہے، اور جیسے جیسے آپ غالب کو پڑھتے چلے جاتے ہیں اس کی عظمت کی تہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اس کی معنویت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ غالب فہمی کا جو سلسلہ ہے وہ غالب کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ غالب کے عہد میں بھی ظاہر ہے کہ غالب کے کلام کو سمجھنے کے حوالے سے، ان کی تفہیم کے حوالے سے جو شارحین تھے، جو غالب کے شیدائی تھے، جو غالب کے ناقدین تھے، جو غالب کے دوست احباب تھے، وہ خود غالب سے دریافت کرتے تھے، ان کے بعض اشعار کی تشریح وہ ان سے خود طلب کرتے تھے، اور غالب نے اپنے خطوط میں ان اشعار کی تشریح کی ہے۔ تو غالب فہمی اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے، غالب شناسی اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے، اور اسی چیلنج کے حوالے سے جو سیمینارز منعقد ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالوں کو جو غالب فہمی کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں، غالب شناسی کے حوالے جو سوالات ہمارے سامنے ہیں، چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، ان کو ہم سمجھیں، ان پر گفتگو کریں، مقالات ان کے حوالے سے لکھے جائیں، نئی نسل کے اور پرانی نسل کے جو ہمارے دانشوران ہیں، جو ناقدین ہیں، جو شارحین ہیں غالب کے، وہ ان پر گفتگو کریں، روشنی ڈالیں۔ یہ جو 150 سالہ جو ان کی برسی کے حوالے سے جو یہ تقریب کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو جشن غالب کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس تفہیم میں غالب کی ایک اہم کڑی ہے۔ ہم نے 20ویں صدی میں غالب کو سمجھنے کی کوشش کی، اس سے پہلے 19ویں صدی میں غالب فہمی کی ہم نے کوشش کی، اب ہم 21ویں صدی میں، کیونکہ غالب ایک ایسا شاعر ہے جس کے کلام میں ایک ایسی تازگی ہے جس کو پڑھتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ اب جب بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹیکسٹ، یہ متن ہمارے لیے بالکل نیا ہے۔ یہ غالب کے کلام کی صفت ہے، یہ غالب کے بیان کی صفت ہے، یہ غالب کے انداز کی صفت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سیمیناروں میں انہی صفات کے حوالے سے ان غالب کی فکر کو، غالب کی شخصیت کو، غالب کے تصورات کو اپنی گرفت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیمینار بہت کامیاب سیمینار رہا ہے، اور یقیناً غالب فہمی کے حوالے سے اس سیمینار کا بھی اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے۔ میں مبارکباد غالب انسٹیٹیوٹ کو دیتا ہوں، ان کے جو اراکین ہیں، جو ان کے سربراہان ہیں، اس کے ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی، ایک بہت بڑا اوکیزن ہے، اور واقعی غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور باقی جو بھی اس کے سرمایہ ہیں انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور اس سلسلے میں جتنی بھی تعریف کی جائے لوگوں کی کم ہے۔ اچھے مقالات پڑھے گئے، اور کافی نامی گرامی شخصیت یہاں تشریف لائے ہیں، اور اوورآل اچھا ڈسکشن ہوا، ایک اچھا ایٹماسفیئر بنا، ایک اچھا انوائرمنٹ ہے، جس کی وجہ سے ایک نیا پرسپیکٹیو پبلک کے، دنیا کے نظر کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے، اور کامیابی بھی اچھی خاصی ملی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا تو یہ معاملہ ہے۔ دیکھیں، غالب انسٹیٹیوٹ کا کمال یہی ہے کہ وہ شروع سے ایک مشن کے طور پر، ایک تحریک کے طور پر، نہ صرف غالب بلکہ عہد غالب، اور پھر اب جب کہ 150ویں تقریبات منعقد ہو رہی پورے ملک میں، غالب انسٹیٹیوٹ اس میں پیش ہے، اور یہ جو سیمینار ہو رہا ہے یہ اسی کا حصہ ہے، اور اس میں 150 سالہ سفر میں غالبیات پر کہاں کیا کیا کام ہوئے ہیں، اور کیسے ان کی بازیافت ہوئی ہے، کیسے افہام و تفہیم کے سفر کو طے کیا گیا ہے، ان سب کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس میں جو بھی مقالات پڑھے جا رہے ہیں وہ بہت ہی عالمانہ مقالات ہیں، کہ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کے تعلق سے اور عہد غالب کے تعلق سے کتنا کام ہوا ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اکثر و بیشتر مقالات میں خود غالب انسٹیٹیوٹ کی جو خدمات ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ غالب انسٹیٹیوٹ میں پروگرام ہو رہے، بلکہ جو تدوین میں خدمات انجام دی، تحقیق میں جو کام کیا ہے غالب انسٹیٹیوٹ میں، اس کے حوالے سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ اس میں جو محققین آئے ہیں وہ بھی اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ نے انہیں پہلے سے یہ عنوان دے رکھا تھا، ورنہ عام طور سے سیمیناروں میں ہوتا یہ ہے کہ بہت چل چلاؤ والے مضامین پیش کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں مضامین نہیں بلکہ مقالات پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس میں ان کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔
جی میں سب سے پہلے تو کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گی غالب انسٹیٹیوٹ کو، خاص کر رضا سر کو. انہوں نے بہت اچھے سے آرگنائز کیا، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ لٹریچر، کلچر اور لینگویج کو اس طرح سے پریزرو بھی کر رہے ہیں، پروموٹ بھی کر رہے ہیں. اور غالب ایک بہت بڑا نام ہے لٹریچر میں، اور ہم ویسے تو ہمارا تعلق انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہے، لیکن غالب کو ہم ٹرانسلیشنز میں پڑھتے ہیں اور ان کی پوئٹری کو پڑھتے ہیں، میٹا فزیکل کانٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں. تو اس لیے یہ کافی رچ ہے، انسپائرنگ ہے، انریچنگ ہے. اور میں ہمیشہ ریگولرلی یہاں آتی ہوں اس ڈپارٹمنٹ میں، اور کلچرل انٹرسٹ کی وجہ سے. تو ویسے تو میں ریسرچ اسکالر ہوں، تو پیپرز تو بہت انٹرسٹنگ تھے اور بہت ورائٹی تھی پیپر میں. ٹھیک ہے. غالب کے 150 کے حوالے سے، وفات کے حوالے سے، جو غالب انسٹیٹیوٹ نے یہ جو سیمینار رکھا ہے، اور 15 تاریخ سے لے کر آج تک جو پروگرام ہو رہے ہیں، کل بھی بہت اچھا اناگورل ہوا اس کا، اور اس کے پہلے مجھے لگتا ہے کہ غالب کے مزار پر جو ایک فاتحہ کا اور ایک خراج عقیدت کا سلسلہ جو تھا، تو مجھے لگتا ہے یہ پہلی بار ہوا، اور اس میں بڑے مقتدر حضرات اور دانشور حضرات شریک ہوئے، اور انہوں نے اپنے طریقے سے، جس طریقے سے غالب کو خراج عقیدت پیش کیا، وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ غالب اس خوش نصیب شاعر کا نام ہے جس کو غالب انسٹیٹیوٹ جیسا ادارہ ملا، کہ اس ادارے نے غالب کی تشریحات کو اور غالب کی شخصیت کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ عالمی سطح پر جو ہے وہ روشناس کروایا. اور میں سمجھتا ہوں، جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ آج کل جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور جس طریقے سے تمام بیرون دنیا سے لوگ لائیو کل کے پروگرام کو بھی دیکھ رہے تھے اور فاتح خانی کے پروگرام کو بھی دیکھ رہے تھے، اور جتنے لوگ یہاں آئے نہیں ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ سوشل نیٹ ورک کے ذریعے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ پروگرام غالب انسٹیٹیوٹ نے جس کا انعقاد کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ میں ایک بڑا خراج عقیدت ہے، ایک بڑے شاعر کو، ایک بڑے آدمی کو، ایک بڑے فلسفی کو، ایک بڑے ادیب کو. اس لیے کہ غالب جو ہے وہ صرف اردو میں یا فارسی میں نہیں رہ گیا ہے، بلکہ غالب کی شخصیت جو ہے وہ عالمی سطح پر، عالمی زبانوں میں، دنیا کی بڑی زبانوں میں جو ہے وہ نمایاں ہے. اور غالب کو ہر آدمی، چاہے وہ جرمنی میں پڑھے، چاہے وہ کسی بھی اور لینگویج میں پڑھے، وہ غالب کو غالب ہی کہتا ہے. اور یقیناً غالب جو ہیں وہ پوری اردو شاعری اور پوری شاعری اور پوری انسانیت کے ایک غالب انسان ہیں. ان سے بڑھ کر فلسفیانہ جو ان کی جہاد ہیں اور ان کا طریقہ کار ہے، آج بھی ہم جب ان کو دریافت کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں یا ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ غالب اس دور کا غالب نہیں ہے. غالب آج بھی ہمیں اس مقام پر نظر آتا ہے اور ہمیشہ اپنے سامنے ہمیں دکھتا ہے غالب. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے شاعر کی بڑی پہچان یہ ہے، اور اس پہچان کے حوالے سے جو غالب انسٹیٹیوٹ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، یہ ایک بہت بڑا لائق ستائش جو قدم ہے غالب انسٹیٹیوٹ کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ غالب انسٹیٹیوٹ نے اپنے پچھلے سفر میں بھی جس طریقے سے غالب کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، غالب کو تمام ادیبوں کے سامنے، تمام دانشوروں کے سامنے پیش کیا ہے. اس ادارے کا جب بھی غالب کے حوالے سے کوئی تاریخ لکھی جائے گی تو اس ادارے کا نام اس تاریخ میں ضرور آئے گا. یہ سب جتنے بھی ادارے کے ارباب حل و عقد ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے موضوعات کے تعلق سے اور جتنی بھی اور چیزیں ہیں ان سب کے تعلقات سے بہت بڑھیا طریقے سے اس پروگرام کا انعقاد کیا، جو ایک وقت کی بڑی ضرورت تھی. دیکھیے، اس سیمینار کی بہت بڑی اہمیت یہ ہے کہ 150 سال میں ہم نے غالب کے لیے کیا کیا. 1969 میں غالب صدی منائی گئی تھی. اس وقت ہمارے درمیان بڑے بڑے محققین تھے، بڑے بڑے ناقدین تھے اور بڑے عالم فاضل لوگ موجود تھے، شعراء تھے، لیکن اب وہ کھیپ ختم ہو چکی ہے. تو اب 1969 سے آج 2019 تک تقریباً پورے 50 سال ہو چکے. تو اس 50 سال میں ہم نے کیا کیا، اور ہمیں اس کا محاسبہ بھی کرنا ہے، اس کا جائزہ بھی لینا ہے، اسے مرتب بھی کرنا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس میں جو مقالات آ رہے ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ زیادہ تر مقالہ نگار حضرات نے یہ اس 50 سال میں اور 100 سال اور 150 سال کے اندر جو کچھ ہوا غالب پر، اس کا جائزہ بھی لیا، اس کا تعارف بھی کرایا. غالب کی 150ویں سالگرہ جو ہے
وہ ٹھیک اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے ہم کسی بڑے انقلاب کے جو نقش پا ہوتے ہیں اور جو اس کے رد پا ہوتے ہیں ان کی بازیابی کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے جو ادبی تحریکیں ہیں اور ادبی افق پر جو ستارے چمک رہے ہیں اور حتیٰ کہ جن لوگوں کا سورج جیسا مقام ہے، ان لوگوں کی یاد جو ہے وہ اس پوری ادبی میراث کی یاد تازہ کرتی ہے کہ جو ہمارے لیے ابھی سب سے بڑی دارائی اور ہمارے لیے سب سے بڑا گنجینہ اور سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ اور اس بار انہوں نے اس سیمینار کے حوالے سے جو سب سے بڑا اہتمام برتا وہ یہ بھی تھا، جو تھوڑا سا استثنائی بھی تھا، کہ مزار غالب سے شروع کر کے اس تقریب کو انہوں نے سیمینار کی شکل میں انجام تک پہنچانے کی جو ترکیب نکالی، یہ واقعاً ایک مؤثر طریقہ ہے، کیونکہ یہاں تو وہی لوگ آتے ہیں کہ جن کو پرچہ پڑھنا ہے یا جن کا علم سے اور علمی اطلاعات سے اور ادب سے شغف ہے، لیکن مزار وغیرہ پہ جب آپ لوگ ایک علامتی صورت میں جمع ہوتے ہیں تو وہاں سے ان لوگوں تک بھی پیغام جاتا ہے جو ان سیمینارز وغیرہ میں نہیں آ سکتے۔ تو یہاں جو اس بار انہوں نے موضوع بھی رکھا ہے وہ غالب شناسوں کے اوپر یہ پروگرام ہے، اور ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے غالب سے اب چیزیں آگے بڑھ کے غالب شناسوں تک بھی آنی چاہیے، اور ان کی جو خدمات ہیں غالب کے حوالے سے ان کو بھی منظر عام پر آنا چاہیے، اور کم سے کم لوگ متوجہ ہوں اور اس چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کریں کہ لوگوں نے اور ہمارے علماء نے اور بزرگوں نے غالب کے حوالے سے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں اور کس طریقے سے ان چیزوں کو پڑھ کے ہم صحیح طریقے سے غالب کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی قدر کو متعین کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک بہت ہی اچھا قدم ہے، مجھے پوری امید ہے کہ علمی اور ادبی میدان میں یہ ایک بہت بڑے سرمایہ کی حیثیت سے یہ چیز یاد رکھی جائے گی، اور میں پورے طریقے سے جو ہے وہ پر امید ہوں اور بہت ہی اس معاملے میں جو ہے اس کے جو برگزار کنندگان ہیں اور اس کے آرگنائزرز ہیں ان کی خدمت میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ غالب کا جہاں تک تعلق ہے، غالب ہمارے ایک علمی اور ادبی سرمایہ کے وارث ہیں اور ایک واضح شناخت ہندوستان کو انہوں نے دی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ ایک ٹریڈ مارک ہیں، ایک برانڈ ہیں۔ تو اب سلسلہ چونکہ غالب انسٹیٹیوٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور بہت ہی فعال ادارہ ہے، اور غالب اور غالبیات کو لے کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورے ہندوستان میں کیا بر صغیر میں بہت ہی نمایاں کام یہاں پر ریسرچ کا چل رہا ہے۔ تو یہ ان کا ایک اخلاقی فرض بھی تھا اور اسے انہوں نے بخوبی نبھایا ہے، اور یہ تقریب 15 تاریخ کو شروع ہوئی تھی غالب کے مزار پر گلپوشی سے اور فاتحہ خوانی سے، اور اب یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور اب ہم نے دیکھا آج کہ ایک بہت ہی بہترین معنی خیز اور ہندوستان بھر کے ماہر غالبیات، اس کے علاوہ بہت ہی سنجیدہ ہمارے رائٹرز مصنفین کو جو کہ غالب کے اوپر بہت اچھی بہت گہری اور عمیق پکڑ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو یہاں پر یکجا کیا گیا ہے اور انہیں موقع دیا گیا ہے غالب کے اور غالب شناسوں کے اوپر مقالات کو پیش کرنے کا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف غالبیات بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں غالب کو لے کر ایک بہت ہی اہم سرمایہ یکجا کرنے کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ایوان غالب نے لوگوں کو دیا ہے، اور علمی اور ادبی حلقوں کے اندر اس کی پذیرائی ابھی بھی ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ اور غالب انسٹیٹیوٹ کا یہ احسان مجھے ایسا لگتا ہے کہ غالب اور غالبیات اور غالب کو پڑھنے والے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ آج کا یہ سیمینار یعنی مرزا غالب کی 150ویں برسی کی یاد میں اور غالب انسٹیٹیوٹ کی گولڈن جبلی کے موقع پر یہ قومی سیمینار بہت ہی کامیاب رہا، اور اس کے جو مقررین تھے، مقالہ خواں تھے، وہ بھی قدیم اور جدید دونوں کا امتزاج پیش کیا گیا ہے۔ نئے لکھنے والوں کو موقع دیے گئے ہیں اور پرانے لوگوں نے ان کی رہنمائی کی ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو غالب انسٹیٹیوٹ کے دیگر پروگراموں کی طرح یہ پروگرام بھی ماشاءاللہ بہت خوب رہا، اور ہم اس کے لیے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔